خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عالیہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے اس سفر کو قبول فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل کے اندر بھی خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اب حضرت کو دعوت دیتا ہوں، حضرت اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود پڑھ رہا ہوں، آپ بھی درود پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے، ابھی نعت النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حافظ انیس صاحب پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ جس جذبے کے ساتھ پڑھ رہے تھے اللہ حقیقی جذبہ ان کے دلوں میں بھی عطا فرمائے، حقیقی عشق عطا فرمائے، نبی کی حقیقی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت ان کے دل میں جاگزی فرمائے کہ اللہ ایسی محبت ڈالیں کہ یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں شعر گنگنائیں، نبی کے عشق میں یہ شعر پڑھتے جائیں، راتوں کو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں تشریف لے آئیں۔ اللہ ہم سب کے لیے، ہم اپنے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق، پیار، نبی کی سیرت، نبی کی سنت ایسی عطا فرمائے کہ رات آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے۔ دعا کر لیں، آج سچے پکے دل سے دعا کر لیں کہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔
یہ پروگرام سیرت کے عنوان پہ رکھا گیا، جبکہ یہ مہینہ یہ کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے لیے کوئی ربیع الاول کا مہینہ کوئی خاص نہیں ہے، ہر دن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنا چاہیے۔ آج کا دن تو ایسے بھی ربیع الاخر شروع ہو گیا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ سیرت النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروگرام سجایا گیا۔ آج قاری انس صاحب پڑھ رہے تھے، دل میں خیال ہوا کہ میں بھی کچھ شعر پڑھ دوں، نظم پڑھ دوں، نعت النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دوں۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر، دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر، زندگی جس نے گزاری ان کی باتیں مان کر، دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر، زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، مشرکین مکہ موقع پر پہاڑ کے اندر غار میں چھپے ہوئے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین آئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں۔ لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ، ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، دشمنوں کی راہ میں دیوار ہو گیا، دشمنوں کی راہ میں دیوار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، ارشاد مولانا۔ دبلی پتلی دائی حلیمہ جس اونٹ پر سوار تھی، جی جی وہ بالکل دبلی پتلی تھی۔ جی جی شاعر یہاں کہہ رہا ہے، ارشاد۔ وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی، وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی، دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی۔ وہ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی، دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی۔ آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی، دکھلانے لگی پھر بجلی سی تیزی۔ آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا،
آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ میرے سرکار جب تشریف لائے، میرے سرکار جب تشریف لائے، میرے سرکار جب تشریف لائے، کلی کلی کھلی اور پھول مسکرائے۔ میرے سرکار جب تشریف لائے، کلی کلی کھلی اور پھول مسکرائے، سارا سنسار گلزار ہو گیا، سارا سنسار گلزار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام، خوشی و مسرت ہے کہ اس پروگرام کو سجانے والے، اس پروگرام کو اہتمام کے ساتھ عروج پر اور اس کی کوشش کرنے والے مفتی سہیل اور ان کے جو عملہ ہے، جو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، انہیں اور جذبہ عطا فرمائے۔ میں تو لوگوں سے بھی کہوں گا یہ جذبہ آپ لوگ بھی اپنے دل میں پیدا کریں۔ بہت قابل قدر ہے جن کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں جذبہ پیدا ہوتا ہے گناہوں کے اڈے سجانے کے، ہمیں جذبہ پیدا ہوتا ہے غفلت کی چیز کو سجانے کی، لیکن یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پروگرام رکھیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ میں نے یہ بھی سنا کہ حافظ عمران صاحب انہوں نے بھی کئی پروگرام ایسے رکھے ماشاءاللہ، جو یہاں قرآن کریم کا بھی پروگرام رکھا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، قرآن کریم کا بھی پروگرام رکھیں، قرآن کریم سے بھی عشق ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے جائیں اور جھومتے جائیں۔ میں پڑھ رہا تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، مجھے تعجب ہوا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ دونوں نکلے ہوئے تھے، رات کو چکر لگا رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے قرآن کریم کی آواز آ رہی تھی، اور وہ قرآن کون پڑھ رہا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول قریب کھڑے ہو کر دیوار کے قریب قرآن کریم سن رہے تھے اور جھوم رہے تھے، اور صبح آ کر کہنے لگے کہ ابو موسیٰ میں رات کو قرآن سن رہا تھا، تیرا قرآن کیا ابو موسیٰ تو قرآن پڑھتا ہے، بہترین کلام آپ پڑھ رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے جھوم گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے تھے، آپ وہاں کھڑے تھے؟ تو کہا میں تھا۔ تو کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ وہاں کھڑے تھے، میں قرآن کریم کو اور زور سے پڑھنے لگتا کہ مجھے خوشی ہوتی کہ میرا آقا قرآن سن رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کی محبت، اے عاشق رسول، اے دیوانے رسول، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے دم بننے والے، اے محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں، اے نبی کے دیوانوں، اے نبی کے مستانوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تو وہ ہوتا ہے جو قرآن کی محبت کو اپنے دل میں جاگزی کرتا ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سرمست ہو جایا کرتا ہے، محبت میں مگن ہو جایا کرتا ہے۔ ایسا قرآن کریم کو سننے کا ذوق پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارا مزاج، ہمارا ذوق دوسری چیزوں کا سننے کا بہت ہے، قرآن کریم سے اب بھی عشق ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اب بھی محبت قرآن کریم کی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا جذبہ دل میں پیدا کریں، قرآن کریم کا عشق دل میں پیدا کریں، قرآن کریم کی محبت دل میں پیدا کریں۔ قرآن کریم پڑھا جائے تو دل سرمست ہو جائے،
झूम जाए। वो कुरान जो उतरा है आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नबी करीम। और मैं कहता हूँ कि जहाँ वहाँ कल क़यामत के दिन जाएंगे सब कुरान सुनाएंगे और उस वक्त अल्लाह कहेगा मैं कुरान सुनाता हूँ, तो वो कुरान जब सुना जाएगा वो कुरान कोई और नहीं चीज़ पढ़ी जाएगी, कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह कुरान सुनाएगा। तो याद रखें कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में होना चाहिए, कुरान का जज्बा हमारे कुरान करीम की मोहब्बत हमारे दिलों में होना चाहिए। मस्त हो जाए कुरान करीम जब पढ़ा जाए, इश्क के अंदर सरसार हो जाए। इसीलिए आप घर के अंदर भी एहतमाम करें, घर के बाहर भी खूब कुरान करीम पढ़ें और बड़ी मोहब्बत के साथ कुरान करीम पढ़ें। और कुरान करीम पढ़ते ना आता हो तो अपने इलाके के इमाम के पास जाए। छोटे बच्चों के लिए ये तो ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को कुरान करीम की तिलावत सिखाएं, कुरान करीम का इश्क सिखाएं, कुरान करीम की मोहब्बत सिखाएं, कुरान करीम का पढ़ना सिखाएं। लेकिन याद रखो ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए कुरान नहीं है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बड़ी उम्र के अंदर आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ करते थे और अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया करते थे, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान पढ़ना सिखाएं, कुरान पढ़ना सिखाएं। ये मोहब्बत होना चाहिए। हर नौजवान, हर घर का आदमी, हर जो वो इंसान जो चाहे बूढ़ा हो चुका है उनके दिल में ख्याल होना चाहिए कि कब दुनिया से चले जाएं। अगर हो सका दुनिया से चले गए और ये कुरान करीम पढ़ते ना आया और कुरान करीम को जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह पढ़ते ना आया तो ये किस तरह की हमारी जिंदगी है, कैसे हम दुनिया से जा रहे हैं। हम वो कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और हम अपने इमाम के पास जाएंगे, अपने उलमा के पास जाएंगे, इन इमामों से मिलेंगे, उलमा से मिलेंगे और कहेंगे कि हम आपसे कहते हैं, आपसे हम आपके सामने मन्नत समाजत करते हैं कि आप हमें कुरान करीम पढ़ना सिखाएं, आप हमें कुरान करीम पढ़ना सिखाएं। और मैं कहता हूं कि ऐसा कुरान करीम पढ़ना सीखें, आए ना आए, हो सकता है आपकी जबान पे चढ़े ना चढ़े, आप मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे। अगर आप दुनिया से चले भी गए ना तो अल्लाह कहेगा ये मेरा दीवाना बनकर आया है, कुरान की मोहब्बत में आया है, कुरान के इश्क में आया है, कुरान को पढ़ता पढ़ता आया है, मेहनत करता करता आया है। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा जाओ इन्हें सीधे जन्नत की तरफ ले जाओ, इसलिए कि कुरान की मोहब्बत में यह मेरा मजनू आया है। ऐसी मोहब्बत पैदा करो मुसलमानों, ऐसी मोहब्बत कुरान करीम से पैदा करो। ये कुरान करीम की बात निकली, मैंने इसलिए कहा कि कुरान करीम से मोहब्बत होना चाहिए, कुरान करीम से इश्क होना चाहिए, कुरान करीम से प्यार होना चाहिए। कुरान करीम का एक ऐसा प्रोग्राम भी सजाना चाहिए जो कुरान करीम का सिर्फ कुरान करीम का प्रोग्राम हो और लोगों के अंदर दिलों में मोहब्बत हो और वो कुरान करीम पढ़ा जाए और आंखों से आंसू जारी हो जाए कि कुरान पढ़ा जा रहा है। मैं आपको एक हदीस एक सहाबी का वाकया सुनाऊं। उनका ज़ौक़ ये था कि कुरान करीम यूँ खोलते थे और कुरान करीम खोलने के बाद यूँ उंगलियां फेरते थे कुरान करीम, जैसे ही उंगली रखते थे और एक जोर की आवाज लगाते थे और बेहोश होकर गिर जाया करते थे और कहा करते थे कि मैं कहाँ और ये कुरान कहाँ, फिर किस तरह इस कुरान को पढ़ सकूं। फिर यूँ बेहोश होकर गिर जाते थे, होश आता था, कुरान करीम खोलते थे और कुरान करीम की तरफ फिर देखते थे और कहते थे कि इतना बड़ा कलाम है अल्लाह का कलाम, मैं इस कुरान को कैसे पढ़ सकूं। ये बोलते थे, फिर बेहोश होकर गिर जाया करते थे, फिर होश आता था और कुरान करीम को खोल के बैठते थे। कुरान करीम की ये मोहब्बत उनके दिल में थी। आज हमारे दिल में कुरान करीम की कितनी मोहब्बत है, जरा सोचे इस बारे में। कुरान का इश्क होना चाहिए, कुरान करीम की मोहब्बत होना चाहिए। आज हमारे यहाँ ज़ौक़ क्या हो चुका है कि उलमा के बयानात हो और अगर पहले कुरान करीम पढ़ा जाए तो अक्सर घर से निकलते निकलते ये सोचते हैं कि कुरान करीम पढ़ा जाएगा और नात नबी पढ़ा जाएगा, उसके बाद हजरत का बयान शुरू होगा, तब तक तो हम घर पर बैठे रहे, जैसे ही नात नबी और कुरान करीम खत्म हो फिर हजरत के बयान में चले जाए। अरे ये ज़ौक़ ना हो, बल्कि ये कहें कि जिस हजरत को अल्लाह ने विलायत अता फरमाई, जिसको अल्लाह ने बख्शा है, उसका कुरान पढ़ा जा रहा है, मैं पहले जाऊंगा कुरान करीम सुनने के लिए इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत होनी चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। आज एक साथ कहे कि इंशाअल्लाह कुरान करीम से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। जहां कुरान करीम पढ़ेंगे एक साथ कहिए कि इंशाअल्लाह हम कुरान करीम की मोहब्बत के लिए सबसे पहले घर से निकलेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे यहीं से सीखेंगे। याद रखो, आप बाप हो, आप दादा हो, याद रखो कल क़यामत के दिन ये बच्चा आपके गिरबान पकड़ेंगे और कहेंगे अल्लाह से कि अल्लाह जब कुरान पढ़ा जाता था ये दौड़ते थे, इन्हीं से हमने कुरान करीम से नफरत सीखी। हमने
ان بچوں کے دل میں محبت پیدا کریں۔ وہ دور تھا جس دور میں قرآن پڑھا جاتا تھا، جس دور میں قرآن کریم کے عشق میں فرد جھومتا تھا، تو بچہ بھی کہتا تھا کہ ابو مجھے بھی قرآن لا کر دے، میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اور انگلیاں پھیرتا تھا، اس کی زبان سے جاری بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج کل کے دور کے اندر طلبہ اور بچوں کو دیکھو کیا کرتے ہیں، ماں باپ موبائلوں میں لگے ہیں تو بچہ بھی کہتا ہے امی موبائل لا کر دو، بہترین سا موبائل۔ پہلے کے گھر میں مصلی بچھتا تھا اور راتوں کو روتے تھے، راتوں کی تنہائی میں گڑ گڑاتے تھے، ماں یہاں روتی تھی، باپ وہاں روتا تھا، بچہ آ کر کہتا تھا امی کیوں رو رہے ہو؟ تہجد کا ایام ہے۔ یہ واقعہ میں کس کا نقل کر رہا ہوں؟ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا نقل کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں کہ میری والدہ راتوں کو روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، خوب اللہ سے مانگتی تھی، میں چھوٹا بچہ تھا، میری آنکھ کھل گئی رات کو، میں اٹھا، اٹھنے کے بعد ماں کو دیکھا کہ ماں رو رہی ہے، میں ماں کے قریب گیا، امی کیوں رو رہی ہو؟ امی کیوں رو رہی ہو؟ امی کیوں رو رہی ہو؟ امی نے کہا بیٹے سو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، میں بس ایسے ہی رو رہی ہوں۔ تو کہا کہ امی بتلاؤ کیوں رو رہی ہو؟ تو پھر کہا نہیں بیٹے تم سو جاؤ، تم نیند، تم ابھی آرام کرو، تم چھوٹے ہو، ابھی تم آرام کرو۔ تو کہا امی تمہارے آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسو بہ رہے ہیں، تمہارا یہ پورا دوپٹہ بھیگ گیا ہے، امی بتلاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو؟ چھوٹے بچے کو ماں کہتی ہے کہ بیٹے میں میرے رب کی بہت نافرمان ہوں، میں میرے اللہ کو راضی کر رہی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، میں میرے رب کو راضی کر رہی ہوں۔ تو بچے نے فوراً، حضرت کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میں نے کہا امی مجھے بھی مصلی بچھا دو، میں آپ کے لیے دعا مانگوں کہ اللہ تم کو معاف کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا جذبہ تھا، گھروں میں کیا سکھایا جاتا تھا، آج کے گھروں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ذرا دیکھنا اپنے گھروں کے اندر، کیا قرآن کریم کا ذوق سکھایا جاتا ہے؟ کیا نمازوں کا ذوق سکھایا جاتا ہے؟ کیا معمولات کا ذوق سکھایا جاتا ہے؟ کیا معمولات کا ذوق ہمارے گھروں کے اندر ہے؟ کیا جذبہ ہے گھروں کے اندر؟ کیا عشق و پیار ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ ایک بزرگ ابھی حاجی شکیل صاحب، بات پوری میری، میں کچھ اور سوچ کر آیا تھا، پورے سیرت النبی پر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن قاری صاحب قرآن کریم پڑھ رہے تھے، لوگوں کا ذوق دیکھ رہا تھا، اس وقت میرے دل میں خیال ہوا کہ قرآن کریم کا جذبہ ہمارے دلوں میں اب ختم ہوتا چلا گیا ہے۔ پہلے یہ دور تھا کہ قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، لوگ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے قرآن کے عشق میں۔ حاجی شکیل صاحب بمبئی کے اندر بہت بڑے ولی انسان ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات اور نقل کرتا چلوں، ہمارے یہاں آج یہ بھی ختم ہوتا چلا گیا دور کہ علماء صلحاء بزرگان دین کے خدمت میں جانے کا ذوق بھی ختم ہو چکا ہے۔ پہلے کے لوگ دوڑ کے جایا کرتے تھے اللہ والوں کی مجلسوں میں، اب تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہو آ جائیں، بیٹھیں گے، باتیں سن لیں گے اور اٹھ کے اپنے پلو کو جھاڑ کر چلے جائیں گے۔ اب وہ جذبہ نہیں رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج مسلمان کتنے سچوں کے ساتھ ہے ذرا دیکھیں۔ زندگی دیکھو، یاد رکھو غفلت میں کب بڑھتی چلی جائے گی؟ اس وقت ہوتی چلی جائے گی جب تک آپ نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، آپ کی زندگی غفلت میں رہے گی۔ اچھوں کے ساتھ رہنے لگو گے، یاد رکھو آپ کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اچھوں کے ساتھ جتنا رہو گے آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ آپ توجہ اس طرف دیں۔ تو حاجی شکیل صاحب، ان کے گھر کا ماحول کیا، وہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے، پوتوں کو سکھاتے، نواسوں کو سکھاتے، اور کیا کہتے ہیں؟ بچوں سے کہتے ہیں بیٹے اللہ نے آپ کو کھلایا نا، اللہ نے آپ کو پلایا نا، اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، تجھے سونے کی توفیق کہ تو سوتا ہے فوراً تجھے نیند آ جاتی ہے، تو کھاتا ہے فوراً کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا تیرے پر احسان ہے کہ نہیں احسان ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ ہاں اب دادا جان بہت احسان ہے۔ تو کہا تو نے اپنے رب کا کتنا شکریہ ادا کیا، تو نے کتنا سبحان اللہ پڑھا، تو نے کتنا الحمدللہ پڑھا۔ روزانہ تسبیحات کے معمولات کرائے جاتے تھے گھر کے اندر۔ کیا کہا چلو 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، کہا کہ 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، کہا کہ 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے۔ ان کی عورت کے بارے میں آتا ہے، حاجی شکیل صاحب کی عورت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ ان کے گھر میں آ گئے،
کہا کہ پہلے دن جیسے ہی وہ گھر میں آئے انہوں نے حاجی شکیل صاحب سے کہا کہ حضرت میں ایک دن کے لیے آیا ہوں. کتنے دن کے لیے آیا ہوں؟ ایک دن کے لیے آیا ہوں. صرف ایک دن کے لیے حضرت بزرگ تشریف لائے تھے. کہا کہ میں ایک دن کے لیے آیا ہوں. ایک دن کا قیام کرنا تھا. کہتے ہیں کہ پہلی رات کو سوئے, دوسرے دن بھی وہیں قیام کیا, دوسری رات کو بھی وہیں سوئے, تیسری رات کو بھی وہیں قیام کیا, کھانا کھایا, پھر تیسری رات کو بھی وہیں سوئے. حاجی شکیل صاحب نے کہا کہ آپ نے تو ایک دن کا نام لے کر آئے تھے, کہا تھا کہ میں ایک دن کے لیے آیا ہوں, آپ تو 3 دن قیام کر چکے. تو کہا کہ میں کیا بتلاؤں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, زاروں قطار رونے لگے. اور کیا کہا معلوم؟ یہ کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتلاؤں, یہاں کے کھانے میں کیا برکت تھی. میں پہلے دن جیسے ہی کھانا کھا کر سویا ہوں, مجھے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. حضرت میرے دل میں خیال ہوا کہ اب دوسرے دن بھی نہ جاؤں گا. دوسرے دن جیسے ہی کھانا کھایا, سویا, تو میں نے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کی. تیسرے دن سویا, تیسرے دن مجھے پھر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اس لیے میرے دل میں خیال ہوا حضرت میں اس لیے 3 دن تک قیام کر لیا. حضرت نے جب یہ سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, سر نیچے جھکا لیا اور روتے رہے. بہت دیر کے بعد سر اٹھایا اور کیا کہا کہ معلوم؟ حضرت نے کہا کہ میں کیا بتلاؤں, میری اہلیہ سارے کام کاج کے ساتھ ساتھ, سارے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے, جس کی برکت یہ ہے کہ وہ کھانا بناتی ہے. اس کے کھانا بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زیارت نصیب کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے, وہ محبت عطا کر دے, وہ پیار عطا کر دے. لیکن اب ذرا سوچیں, ہمارے گھر کے بارے میں سوچیں. کیا ہمارے بچے کے دلوں میں یہ جذبہ ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں یہ جذبہ ہے؟ کب یہ جذبہ ہوگا؟ اس وقت جذبہ ہوگا جب سب کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہم اپنے گھروں میں ماحول بنائیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں پیارا ماحول بنائیں گے, اچھا ماحول بنائیں گے. یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پروگرام رکھنا تو بہت آسان ہے. نبی علیہ السلام کے سیرت پر پروگرام سجانا تو بہت آسان ہے. لیکن یاد رکھو, نبی آقا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت سجانا اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ ہمارا ایک ایک فرد, نوجوان ہو کے بوڑھا ہو, والد ہو کے ماں باپ ہو, یا کوئی بھی انسان ہو, بچہ ہو کے جوان ہو, ہر شخص یہ نیت کر لے کہ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنوں گا, سچا عاشق بنوں گا, سچا دیوانہ بنوں گا. اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کہوں گا, اے اللہ کے رسول میں آپ کا دیوانہ بن کر آیا ہوں, اللہ کے رسول میں عاشق بن کر آیا ہوں, اللہ کے رسول میں آپ کی محبت میں سج دھج کر آیا ہوں. کل قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول کے سامنے یہ الفاظ کہتے, اس طرح ہم اپنی زندگی کو بنانے کی انشاءاللہ نیت کریں. انشاءاللہ یہ محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے, یہ جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. سیرت آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو سنتے ہیں, نبی علیہ السلام کی سیرت ہم لوگ پڑھتے تو ہیں, نبی علیہ السلام کی سیرت سنائی تو جاتی ہے, لیکن گھر کا یہ ماحول نہیں ہوتا, مزاج نہیں بنتا, اپنا مزاج نہیں بنتا ہے, نہ اپنا ذوق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں جہاں پیدا ہوئے, یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیدائش ہے. آپ کہو گے 2 پیدائش کیسی؟ ایک پیدائش نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی, اور ایک پیدائش نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد جو نبوت ملی وہ پیدائش ہے. ایک پیدائش میں جمال ہے اور ایک پیدائش میں کمال ہے. ایک پیدائش میں جمال ہے, ایک پیدائش میں کمال ہے. یہ میں قاری طیب صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں کہ ایک پیدائش میں جمال ہے, ایک پیدائش میں کمال ہے. جمال بھی ہمارے لیے نعمت ہے, کمال بھی ہمارے لیے نعمت ہے.
जमाल नबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई जाए ये भी नेमत है, कमाल नबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया जाए वो भी नेमत है हमारे लिए। लेकिन याद रखें कि 40 साल के बाद जब नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, 13 साल नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में रहे। कितने साल नबी अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में रहे? 13 साल। एक साथ कहिए, कितने साल? 13 साल नबी अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में रहे और 10 साल नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में रहे। 13 साल में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 साल नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत पेश की, या गालिबन 3 साल नबी अलैहिस्सलाम ने खुफिया दावत पेश की और 2 साल नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान दावत पेश की। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। और 5 साल नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे आए हैं कि जो अलल ऐलान जब दावत पेश की तो इसकी वजह से 5 साल नबी अलैहिस्सलाम पर सख्त तकलीफें आई। नबी अलैहिस्सलाम को खूब सताया गया, यहाँ तक कि उनके सहाबा को सताया गया, शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया, नबी अलैहिस्सलाम पर ओझ डाल दिया गया, यानी नबी अलैहिस्सलाम पर जितनी तकलीफें वो सारी तकलीफें दी गई। ये 5 साल का अरसा, तो कुल कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 13 साल नबी अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में रहे। अब 3 साल नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि मक्कतुल मुकर्रमा में रहते हुए ये लोग समझ नहीं रहे हैं, ये लोग बात को मान नहीं रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम अब मक्के से निकलकर बाहर निकलकर दावत पेश करना शुरू किया नबी अलैहिस्सलाम। लेकिन इन अय्याम में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त तकलीफें दी गई। नबी अलैहिस्सलाम को खूब सताया गया, शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया। यहाँ तक वाक़या मिलता है कि शैब अबी तालिब में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जेल में जो बंद किया गया, ऐसा बंद किया कि दाना पानी भी बंद कर दिया गया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के भी दाने पानी बंद कर दिया गया। कि सहाबा किराम के बारे में आता है, एक सहाबी कहते हैं कि भूख के अंदर में तड़प रहा था, भूख के अंदर में परेशान था, भूख के अंदर में मचल रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक जगह पेशाब कर रहा था, पेशाब करते हुए अचानक मुझे कुछ आवाज़ आई, मैंने खोद कर देखा, ओझ निकला, ओझड़ी निकली, मैंने उस ओझड़ी को साफ किया और साफ करने के बाद मैंने उसको दिबागत दी और उसको मैंने खाया और अल्लाह के रसूल के सामने पेश किया। ये हालत नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की भी थी। यहाँ तक कहते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, ओझ डाल के लाकर डाल दिया गया, नबी अलैहिस्सलाम उठ नहीं पाए, फातिमा दौड़कर आ गई। तो याद रखें नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब तकलीफें दी गई, खूब सताया गया। बिलाल को सताया गया, तपती रेत पर लिटाया गया, बिलाल आहत करने लगे, सुमैया को लटका दिया गया। मैं वाक़या अक्सर नकल करता हूँ कि सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर सख्त तकलीफें दी गई, सख्त सताया गया। सुमैया को यहाँ तक के बांध दिया गया, एक हाथ को बांधा, इधर से दूसरे हाथ को बांधा, इधर से पैर को बांधा, इधर से दूसरे पैर को बांधा और कुफ्फार मक्का ठट्टेबाजारी कर रहे थे। यहाँ तक के ओजड़े, यहाँ तक के वो यहाँ पर के कड़ियाँ पिना दी गई और उनको कैसे कपड़े, लोहे के कपड़े पिना दिए गए और सख्त सूरज के अंदर वो तप रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी सुमैया तड़प गई, सुमैया मचल गई और पसीना बहने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, इसलिए कि बदन झुलस रहा था। सुमैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और कुफारे मक्का ठट्ठाबाजारी कर रहे थे। कुफारे मक्का कह रहे थे कि तू नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कलीमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तूने जो पढ़ा है, तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ देगी, मेरे बाबूत पर आ जाएगी, मेरे बुत की पूजा करने लगेगी तो हम तुझे सजा देना छोड़ देंगे। सुमैया बेचारी बर्दाश्त करती जा रही थी। अचानक के आकाए नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर होता है। आकाए नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फातिमा को देखते, यूं सुमैया को देखते हैं, सुमैया यूं मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ
देखती है और सुमैया की आंखों से आंसू बहने लगे, तड़प गई, मचल गई। आज का दौर होता, मुसलमान होता तो कहने लगता कि उलमा तो पुरानी बातें करते हैं, उलमा तो पिछली बातें करते हैं, उलमा तो 1400 साल पहले की बातें करते हैं। आज के हालात कैसे उन्हें क्या मालूम है। हमें परेशानी झेलनी पड़ती है, हमें मुसीबत झेलनी पड़ती है, हमें ये सब तकलीफ झेलनी पड़ती है। हमें मालूम है कि दुनिया के अंदर किस तरह तकलीफ उठानी होती है। आज का मुसलमान ये कहने पर मजबूर होता, लेकिन सुमैया लटकी हुई है, दोनों हाथ बांध दिया गया, दोनों पैर बांध दिया गया, सख्त धूप के अंदर तड़प रही है, झुलस रही है, मचल रही है। आका नामदार वहां से गुजरते हैं, यूं सुमैया की तरफ देखते हैं, सुमैया यूं नबी की तरफ देखते हैं। और सुमैया ने कहा कि अल्लाह के रसूल की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देख रही थी। अल्लाह के रसूल ने यूं देखा और क्या कहा सुमैया से, सुमैया सुमैया सब्र कर जाना, इसके बाद तेरे लिए जन्नत है। सुमैया ने इसके बाद ये लफ्ज नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर कहा तकलीफ है, आप तो आराम से जा रहे हैं, आप तो आसानी से जा रहे हैं, आप तो चल के गुजर रहे हैं, आप पर क्या तकलीफ है। तकलीफ तो मुझे दी जा रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे सताया जा रहा है। सुमैया ने अल्फाज नहीं कहा, सुमैया ने अल्फाज नहीं कहा, अल्लाह के रसूल ने अल्फाज कहा, सब्र कर जाना सुमैया, इस पर तेरे पर जो इसके बाद तेरे लिए तू सब्र करेगी, इसके बाद तेरे लिए जन्नत है। ये लफ्ज कहना था। सुमैया ने कहा मैं सब्र कर जाऊंगी लेकिन नबी की गुलामी नहीं छोड़ूंगी। और वक्त आया कि सुमैया को चीर दिया गया, सुमैया चीर दी गई। सबसे पहले खातूने जन्नत, सबसे पहले शहीद होने वाली औरत में कोई है तो सुमैया है। और सुमैया ने उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे दिया कि याद रखना हर चीज कुर्बान कर देना लेकिन मोहम्मद का दामन न छोड़ना। ये पैगाम दिया है मुसलमानों को, ये पैगाम दिया है उम्मत मोहम्मदिया को। ए उम्मत मोहम्मदिया, ए आका के नाम लेने वाले, ए नबी के दीवाने, ए नबी के मस्ताने, ए नबी के आशिक, ए नबी की सीरत पर चलने का अगर तमन्ना रखते हैं तो नबी के गुलामी में अपनी जिंदगी को निछा देना और निभा देना, नबी के जिंदगी पर अपनी जिंदगी को निछावर कर देना। मैं अपनी घर की जो औरतें हैं, मेरी माएँ और मेरी बहनें हैं, मैं उनसे भी आज दर्दमंदाना अपील करता हूं। मेरी माँ और बहनों से भी कहता हूं कि याद रखो, ये सुमैया पैगाम आपको दे रही है। सुमैया आपसे कह रही है कि मेरे मुताबिक मैंने अपनी जिंदगी को खपा कर बतला दिया है, मैं नबी के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दिया है, नबी के नाम पर अपने आप को निछावर कर दिया है। ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को खपा देना, नबी के मोहब्बत में अपने आप को मिटा देना, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में अपने आप को मिटा देना, यह असल मोहब्बत है, यह असल प्यार है। हमारी औरतें घर से आराम से निकल जाती है, आसानी से निकल जाती है, न पर्दा है न चीजें हैं, और कहते हैं कि क्या करें, देखना पड़ता है, मजबूरी है, सबको लेकर चलना पड़ता है। यह नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों का हाल नहीं है। मैं आपको वाकया सुनाऊं कि कैसे दीवाने होते नबी अलैहिस्सलाम के। क्या सुनना चाहते हो? क्या आपके पास दिल है? क्या आप तड़पते हो? क्या मचलते हो? क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम को आपने देखा है कि किस तरह तड़पते थे, किस तरह मचलते थे, कैसे दीवाने थे, कैसे मस्ताने थे, कैसे नबी अलैहिस्सलाम पर अपने जान को निछावर किया? क्या कल क़यामत के दिन अबू बकर वहां होंगे और हम भी खड़े होंगे, जवाब दे सकेंगे अल्लाह के सामने? आज मैं बीमार था लेकिन आपकी मोहब्बत में अच्छा बोल रहा हूँ। दुआ करते चले, अल्लाह सही बात कहलवाए। एक औरत, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कौन तैयार है? सुन रहे हो? दिल के कानों से सुनिए। जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो? किसकी बात बतला रहा हूं? एक साथ कहे किसकी बात बतला रहा हूं? मेरे आकाए नामदार। एक साथ कहे किसकी बात बतला रहा हूं? मेरे आकाए नामदार। मनूबर वाले अभी खामोश हैं। अरे अकाबिर आपके यहाँ मनूबर का जब सुना हूँ मैं दौड़ कर आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मनूबर का जब सुना कि मनूबर जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि अकाबिर के इलाके में जा रहा हूँ मैं। यहाँ अकाबिर पैदा हुए,
اللہ والے پیدا ہوئے. یہ علاقہ بہت پیارا علاقہ ہے. میں جب گیا تھا افریقہ وینڈا کی طرف گیا اور وہاں علاقے میں جب منوبر کا سنا اور کافی جگہ پر منوبر کا میں نے جب سنا تو میرے دل میں خیال تھا کہ منوبر کبھی جاؤں گا. اور کیا ان کے دل میں خیال ہوا مفتی سہیل کے کہ اس ناچیز کو یہاں بلا دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں منوبر میں اس وقت آیا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو اکابر یہاں گزرے ہیں ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ میری زندگی کو تبدیل فرما دے. میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں. میں بہت کمزور ہوں, میں بہت نہتا ہوں, بہت دل کا گندہ ہوں, لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اکابر یہاں گزرے ہیں ان اکابر کے واسطہ دے کر اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں اللہ میری زندگی میں تبدیل فرما دے. تو میں کس کی بات بتلا رہا ہوں؟ آقائے نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. ماشاءاللہ اب لگتا ہے آپ جاگ گئے, جذبہ آپ کے اندر آ گیا, اکابر کی محبت آپ کے دل میں آ گئے. آپ کے علاقے کے جو علماء جو گزرے ہیں نا اس کی محبت آپ کے دل میں آ چکی ہے. ماشاءاللہ اللہ ان اکابر کا نام لے کر ان کے واسطے سے میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کا ذرہ آپ کے بھی حق میں اللہ عطا فرما دے, ان کا ذرہ اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے, ان کی محبت اللہ آپ کے دلوں میں بھی ودیعت فرما دے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اعلان جنگ کے بارے میں کہ جو بھی آنا چاہتا ہے اپنے گھر سے نکل آئے. تو سب اپنے گھر سے آ رہے تھے. جنگ کے لیے نکلنا تھا. ایک عورت آئی جو اپنے گھر میں زار و قطار رو رہی تھی. اس کے گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا. وہ گود میں چھوٹا بچہ لے کر اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کیا کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بچہ تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا. دوسرا بچہ تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا. تیسرا بچہ تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا. اللہ کے رسول اب یہ چھوٹا بچہ ہے. میں سوچنے لگی کہ اس جنگ میں اب میرے گھر سے جانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں. اللہ کے رسول کو تھما دیا اور کہنے لگی, اللہ کے رسول نے کہا کہ اس بچے کا کیا کروں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول جن کے ہاتھ میں اگر وہ نہ ہو, ڈھال نہ ہونا, اس مجاہد کو میرے اس بچے کو پکڑا دینا اور کہنا کہ ڈھال کی جگہ میرے بچے کو استعمال کر لے تاکہ تیر آئے اس بچے کو لگے اور وہ شہید ہو جائے اور کل قیامت کے دن میں جنت کے اندر میں شہید ماں کہلاؤں, مجھے خوشی ہو جائے. اللہ کے رسول میرے بچوں کو لے جائے اور مجھ پر یہ کہ کرم کر دیجئے کہ میرے بچوں کو لے جائے اور ڈھال کے طور پر میرے بچے کو استعمال کر لے. اللہ اکبر. کیا محبت تھی, کیا عشق تھا, کیا پیار تھا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا. حقیقی معنی میں پیار ہو گیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے, عمر کا حال کچھ اور ہو گیا تھا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا. عمر تڑپ گئے تھے, مچل گئے تھے اور کہا تھا, منبر پر آ کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی یہ کہے کہ میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. جذبے میں آ گئے تھے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عمر بن خطاب کھڑا ہو گیا تھا. کہا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. ایسے وقت میں ایک واقعہ وہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, وہ صبح جب بھی اٹھتے تھے وہ پہلے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے. صبح اٹھتے تھے, آنکھ پہلے نہیں کھولتے تھے, یہ آنکھ بند رکھتے تھے اور جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند جیسا چہرہ, چاند جیسا مخرا گھر سے نکلے تو میں پہلے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا, پھر میں دوسرے کام میں لگوں گا. وہ صحابی روزانہ گھر سے نکلتے تھے, پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے تھے, پھر اپنے کام میں لگتے تھے.
لیکن جب دنیا سے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو وہ صحابی صبح اٹھنے کے بعد آنکھ نہیں کھولا. انہیں یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا کہ اللہ کے رسول ہیں، آنکھ بند رکھی تھی، اور جیسے ہی نکلے پھر خیال آیا کہ اللہ کے رسول تو دنیا میں موجود نہیں ہے. اب آنکھ نہیں کھولی، کیا الفاظ کہے؟ الفاظ یہ کہے، آنکھ بند رکھی اور کہنے لگے اللہ ان آنکھوں سے پہلے میں محمد عربی جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند جیسا چہرہ دیکھتا تھا، پھر میں سارے کام میں لگتا تھا. اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، اب میں ان آنکھوں سے پوری دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں سے پہلے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی پھر دنیا کو دیکھا کرتا تھا. آج اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں میری آنکھوں کی روشنائی تو چھین لے، میں ان آنکھوں سے اب میں دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ جن آنکھوں میں آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسے میں ان آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا. اے مسلمانوں، اے نبی علیہ السلام کے عاشقوں، کیا آپ کی زندگی نبی علیہ السلام کی محبت میں ہے؟ کیا ہمارے بچے نبی علیہ السلام کے عشق و محبت میں اس طرح سجیں گے؟ کب سجیں گے؟ کب بنیں گے؟ جب ہم بنیں گے، ہم ویسے بننے کی کوشش کریں گے تو دیکھو بچے بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بچوں کے اندر وہ اخلاق آئیں گے، بچوں کے اندر وہ اعلیٰ معیار آئے گا. نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز سکھائی ہے ہمیں. نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز سکھائی. بچوں کی بات آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو یہ بھی تھا کہ آپس میں بچوں کو کہتے تھے کہ آپس میں مقابلہ کریں. مقابلہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کروایا کرتے تھے کہ کون جیتے گا کس سے. یہ ذوق بناتے تھے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جذبہ بناتے تھے، ان کو طاقت ہمت پیدا کرتے تھے. آج کے ہمارے بچے کو کیا جذبہ دلایا جاتا ہے؟ گناہ کے کام میں، گناہوں کے اڈوں میں لگاتے ہیں، موبائلوں میں لگا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مولانا بچوں کو کھیلنے دو، بچے تھوڑا کھیلیں گے، موبائلوں میں لگیں گے تو فریش ہو جائیں گے. یاد رکھو موبائل میں کھیلنے کی وجہ سے، یاد رکھو یہ تو میں بات کہتا ہوں بعد میں کہ بگڑے، اس سے زیادہ آپ اپنے آپ کو جسمانی، بچوں کو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور کر رہے ہیں. کیونکہ موبائل کی جو روشنی ہے نا، اس کی وجہ سے بچوں کی آنکھوں کی روشنائی بھی خراب ہوتی ہے. صحت کے اعتبار سے بھی آپ اپنے بچوں کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ لفظ اکثر کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں موبائل نہ دو. موبائل بگاڑتا ہے بچوں کو، موبائل برباد کرتا ہے بچوں کو. آپ نہیں پہچان پاتے ہو کہ موبائلوں کے ذریعے بچے کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں مولانا تھوڑی دیر کے لیے گیم کھیل لیں، چیزیں کر لیں. میں کہا کرتا ہوں بچوں کو گیم کھیلنے سے اچھا، چیزیں کرنے سے اچھا آپ بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کھیلنے بھیج دیں، ان کی صحت اچھی بنے گی، ان کو تندرستی ہوگی. اب کہتے ہیں کہ مولانا باہر بچے جائے گا تو کیا کرے گا؟ کسی کو ستائے گا، پریشان کرے گا. ارے ستائے گا تو تمہارے دل میں بھی تو خیال آئے گا. بچوں کو آپ سکھائیں گے کہ بیٹے کسی کو ستانے کا نہیں، یہ اچھا کام نہیں، آپ خود تو سکھلاؤ گے. باہر نکلے گا تو آپ کو سکھانے کا موقع ملے گا. بچہ جب باہر ہی نہیں نکلتا ہے تو سکھانے کا کیا موقع ملے گا آپ کو؟ بچہ کسی کو اگر کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا بچہ تو ایسا ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس لیے ہم لوگ موبائل دے کر بٹھا دیتے ہیں. ارے آپ اگر بچہ اگر ستا کر آتا ہے، ایک دن ستائے گا، 2 دن ستائے گا، آپ جا کر ان سے معافی مانگیں گے، آپ کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوگی، آپ کے بچوں کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوگی. یہ ماحول بنے گا گھر کے اندر. ایک مرتبہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، رستے میں ایک شخص ملا جس کا نام سراقہ تھا. اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی. سراقہ بڑا بہادر جنگجو تھا، طاقتور تھا، اچھوں کو پیٹ کے بل سلا دیا کرتا تھا. سراقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے آپ مجھ سے جنگ کریں، میرے سے مقابلہ کریں. اگر آپ جیت گئے تو میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، آپ ہار گئے تو میں ایمان نہیں لاؤں گا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا.
सुराका सामने था, आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद थे और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुराका को करिए हमला, मुकाबले के लिए तैयार। और नबी अलैहिस्सलाम का हाल तो ये था कि पेट पर पत्थर बनते थे, खाना आसानी से मैसर न होता था, न वो ताकत न वो चीज़ें। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुबले पतले कमज़ोर थे और वहाँ सुराका मोटा ताज़ा कई रोटी खाने वाला, चीज़ें खाने वाला, जिस्म जुस्सा तो बहुत मोटा, वो मुकाबले के लिए सामने खड़ा हो और अच्छों को उसने पछाड़ दिया हो। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाबले के लिए कह रहा है कि मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मुकाबला करिए। वो सामने से दौड़ते हुए आया और नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया और वो सीधा गोद में आ गया। अल्लाह के रसूल ने धीरे से उसको चित लिटा दिया। वो देखता रह गया, इतना बहादुर, अच्छों ने मुझे पछाड़ा नहीं। आज नबी अलैहिस्सलाम ने पछाड़ दिया। दूसरी मर्तबा दौड़ कर आया, अल्लाह के रसूल ने फिर पछाड़ दिया। तीसरी मर्तबा दौड़ कर आया, अल्लाह के रसूल को कहा कि फिर मुकाबला करिए, फिर अल्लाह के रसूल ने पछाड़ दिया। वो ईमान में दाखिल हो गया। कहा कि अल्लाह के रसूल आप कलमा पढ़ा दे, मैं ईमान में दाखिल होना चाहता हूँ। उसका बच्चा भी बड़ा बहादुर था, ताकतवर था। वो भी एक मर्तबा आया और उसने देखा कि मेरा बाप को अल्लाह के रसूल ने पछाड़ दिया, तो कहा कि मेरे बाप को पछाड़ दिया, मुझे कहाँ पछाड़ सकते हैं। तो 300 बकरियां लेकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया और आकर कहने लगा, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद आपने तो बाप को पछाड़ दिया, मुझे पछाड़ के बतलाइए। अल्लाह के रसूल ने कहा आ जाइए मुकाबले के लिए। वो आया दौड़कर, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में और यूं करके चित लिटा दिया। फिर दूसरी मर्तबा उसने कहा कि मैं 100 का तो मैंने आपसे कहा था, अब मैं दूसरा 100 देने के लिए बकरियां तैयार हों, आप मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह के रसूल फिर तैयार हो गए और फिर अल्लाह के रसूल ने फिर उसे चित लिटा दिया। तीसरी मर्तबा उसने कहा कि अल्लाह के रसूल 200 बकरियां तो मैंने आपको दे दिया, 100 बकरी और दे दूंगा। अल्लाह के रसूल फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह के रसूल फिर मुकाबले के तैयार हो गए। वो दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल ने उसे गोद में लिया और धीरे से उसको लिटा दिया जमीन पर। उसने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में वो शामिल हो गया, नबी का गुलाम बन गया, नबी का आशिक बन गया। एक मर्तबा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले। एक बच्चा, चंद बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते, और वो ईमान नहीं लाए थे, बच्चे थे ईमान लाए नहीं। उसमें एक बड़ा बच्चा अबू महजूरा करके था, वो भी ईमान नहीं लाया था, लेकिन वो बिलाल की नक्काली कर रहा था, अजान दे रहा था बिलाल की नकल करते हुए, अल्लाह अकबर अजान दे रहा था। सेम बिल्कुल कॉपी कर रहा था हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और दूसरे बच्चे हंस रहे थे, जैसे नकल करते हैं तो बच्चे हंसते हैं। आजकल का जो लोग मिजाज है कि किसी की नकल करने पर लोग उतरते हैं, वो हंस रहे थे बच्चे। अल्लाह के रसूल का वहाँ से गुजर हुआ। जैसे अल्लाह के रसूल ने देखा कि वो लोग अजान दे रहे हैं और ये लोग हंस रहे हैं और ये मजाक कर रहे हैं और ये उसके हज़रत बिलाल की नकल कर रहा है, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू महजूरा को, जैसे ही इन लोगों ने देखा कि अल्लाह के रसूल जा रहे हैं तो खामोश हो गए, डर गए, सहम गए। अल्लाह के रसूल ने अबू महजूरा को बुलाया और बाल, पेशानी से बाल को पकड़ा और कहा कि जो तुम अजान दे रहे थे वो अजान दो। अभी तक वो इस्लाम नहीं लाए थे अबू महजूरा। कहा जो अजान दे रहे थे वो अजान दीजिए। तो कहा अल्लाह के रसूल, वो इनकार कर रहे थे चेहरे से। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, आपको अजान देना पड़ेगा। जब उस बच्चे ने कहा, देखा कि अल्लाह के रसूल इस तरह तो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, तो कहा कि चलो मैं अजान दे देता हूँ और अजान देकर अजान ख़त्म होगी, मेरी जान छूट जाएगी। उसने अजान देना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बस ये कहना था कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। बस ये अबू महजूरा ने कहा, कहते हैं कि अबू महजूरा ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा, दिल में ईमान उतर गया।
ابو محذورہ کے. کہتے کہ جیسے اذان ختم ہوئی اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ابو محذورہ. تو کہا کہ آپ نے دیوانہ مجھے بنا دیا ہے، اب ابو محذورہ آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے؟ اب ابو محذورہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اے محمد تم اپنے دامن میں مجھے رکھ لیجئے. اب ابو محذورہ کو کچھ نظر نہیں آتا، اب آپ کے دامن میں، آپ کے غلامی میں ابو محذورہ اپنی زندگی کو گزارے گا. یہ تھا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے عجیب شعر کا سنیے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. کس کو؟ جنت کو مخاطب ہو کر کہا. جنت کو مخاطب ہو کر کیا کہا؟ کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. جنت کو مخاطب ہو کر کیا کہا؟ کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا حال تو یہ ہوا کرتا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر چلتے تھے تو چپل کو اٹھا لیا کرتے تھے، اپنے سر پر رکھ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس دھرتی پر، اس جگہ پر میں چل رہا ہوں، میرے لیے زیبا نہیں دیتا کہ جس جگہ پر آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پڑے ہو، پاؤں مبارک پڑا ہو، وہاں پر حسین احمد مدنی چپل لے کر چلے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا محبت تھی، کیا عشق تھا، کیا جذبہ تھا. میرے وہ آقا نامدار محمدی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ثبوت ملتا ہے، عشق کا جو ثبوت ملتا ہے، وہ حد درجہ جو ہمارے اندر وہ نظر نہیں آتا ہے. وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دے تو انادل چہکنے لگے، جو بولے تو حدیث بن کر نکل پڑے، اور جو غصے میں آئے تو جہنم مچل پڑے، جو ہنس دے تو جنت مچل پڑے، جو اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن اترنا شروع ہو جائے، اور جو دامن جھڑک دے تو فرشتے بھی وضو کرنے لگے، جو رستوں میں نکل جائے تو خوشبو مہک پڑے، جو رستوں میں نکلتا چلا جائے چاند اور سورج اور ستارے بھی سلامی پیش کرتے ہو، جو رستے پر چلتا ہو، جو راستے پر چلتا ہو، درخت بھی آ کر سلامی پیش کرتے ہو، پتھر بھی اٹھے اسے سلامی پیش کرتے ہو. ارے چاند کو تو اپنے ستاروں، چاند کو تو اپنے نورانیت پر ناز تو ہوگا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے تھے. ستاروں کو اپنے روشنی پر تو ناز ہوگا، سورج کو اپنی ضیائیت پر تو ناز ہوگا، لیکن جیسے ہی میرا آقا نامدار محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سب کا ناز اپنی جگہ ختم ہو گیا. محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اے ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دم بھرنے والوں، اے منوبر والوں، میں آج پکے سچے دل سے آج پھر کہتا ہوں کہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام بنیے انشاءاللہ. نبی کا حقیقی دیوانہ بنیے، نبی کے عشق مستی میں چلنے والے بنے. ایسا بنے کہ چلے تو کہنے والا کہے کون جا رہا ہے نبی کا عاشق جا رہا ہے، چلے تو کہنے والا کہے کون جا رہا ہے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، چلے تو کہنے والا کہے کون جا رہا ہے نبی کا مستانہ جا رہا ہے، چلے تو کہنے والا کہے کون جا رہا ہے نبی کے محبت میں دم بھرنے والا جا رہا ہے، چلے تو کہنے والا کہے کون جا رہا ہے نبی کا وہ عاشق، نبی کا وہ غلام، نبی کا وہ مستانہ، نبی کے عشق و مستی میں چلنے والا، نبی کی محبت میں سرمست اپنے آپ کو کھپانے والا وہ جا رہا ہے، نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو کھپانے والا جا رہا ہے. زندگی جب ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو کہنے والا کہے نبی کا عاشق گیا، نبی کا دیوانہ گیا، نبی کا مستانہ گیا. ہم ان کے واسطے سے اپنے لیے دعا کرتے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جایا کرتی تھی. آج وہ دنیا سے چلا گیا، نبی کا غلام چلا گیا، ہماری زندگی ایسی زندگی بنائی. ہم ایسے عاشق بن جائیں
ایسے مستانے بن جائیں, نبی کی محبت ہماری زندگی میں ایسی بس جائے, نبی کی محبت ہماری زندگی میں ایسی اتر جائے. حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں کہ جب ان کے پیر میں درد ہوتا تھا نا, تو پیر میں درد ہوتا تھا, وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ دوا لائیے, بلکہ ان کے دل میں ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی, ایسی محبت تھی, ایسے عشق مستی کے اندر تھے کہ جب اگر درد ہوتا تھا تو صرف اتنا کہا کرتے تھے محمدا وا محمدا محمدا, یہ کہتے تھے کہ پیر کا درد اچھا ہو جایا کرتا تھا. وہ ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ احد کے اندر مشرکین نے کہہ دیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا, تو ایک عورت دوڑ کر آئی, کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوگا, یہ واقعات بہت سنتے ہوں گے, ماں بالا محمد, محمد کے بارے میں بتلائیے. ایک شخص آیا, کہا کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا, تو کہا ماں بالا محمد کے بارے میں بتلائے, کیسی عاشقہ تھی, کیسی مستانہ تھی, کیا محبت میں دم بھرنے والی تھی. کہا ماں بالا محمد کے بارے میں بتلائیے. پھر کہا کہ تیرے بیٹے شہید ہو گئے. نہیں, مجھے اس کے بارے میں نہ بتلاؤ, ماں بالا محمد, مجھے محمد کے بارے میں بتلاؤ کہ محمد کا کیا حال ہے. پھر کسی نے کہا کہ تیرے شوہر کا شہید ہو گئے. آپ کہا نہیں, مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں, ماں بالا محمد کے بارے میں بتلائے محمد کا کیا حال ہے. کسی نے کہا کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو حیات ہے, وہاں پر ہیں. وہ دوڑ کر گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اونٹ پر تھی, جلدی سے اتری, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا دیکھا, قریب گئی اور دامن کو پکڑا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو میرے لیے ساری زندگی میں آسانی, مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ہے نا غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ تلواریں چل رہی تھی, کفار مکہ پیچھے کی طرف دوڑ رہے تھے, پیچھے کی طرف ڈھکیلے جا رہے تھے. جب اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا, تو صحابہ کرام کا حال کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ صحابہ کرام کا حال یہ ہوا کہ یوں تلوار چل رہی تھی اور جیسے ہی سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں ہے تو یوں ہاتھ نیچے کی طرف گر گیا تھوڑی دیر کے لیے, اور کیا کہا, جب دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی موجود نہیں تو ہم کو زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا ان کے پیچھے ان کی ماں نہیں تھی؟ اے منوبر والو, ان کے پیچھے ان کا باپ نہیں تھا کیا؟ کیا ان کے پیچھے ان کے بیٹے نہیں تھے کیا؟ کیا ان کے پیچھے ان کی عورتیں نہیں تھی کیا؟ آہا, کیا عاشق تھے کہ کہا نبی موجود نہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے جینا بھی محال تھا. یوں تلوار نیچے کی طرف, کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیچھے کی طرف ڈھکیلے گئے. کیوں؟ کہ بس تلوار نیچے کی طرف. کہتے ہیں نا احد کے موقع پر ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ابو طلحہ یوں روک رہے تھے, تیروں کو روک رہے تھے, تیروں کا وار آ رہا تھا, تیروں کو روک رہے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں, ابو طلحہ یوں روک رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک تیر کا وار, دوسرے تیر کا وار, تیسرے تیر کا وار, کہتے ہیں کہ اتنے تیروں کا وار آیا کہ بدن زخمی ہو گیا, لہو لہان ہو گیا, خون کے قطرے گرنے لگے. ابو طلحہ برداشت نہیں کر پائے, خون کے قطروں پر قطرے گر رہے ہیں, ابو طلحہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن یوں کھڑے ہیں سینہ سپر ہو کر, کیونکہ کون پیچھے بیٹھا ہے؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے. کون بیٹھا ہے؟ آقا نامدار بیٹھے ہیں. کون بیٹھا ہے؟ پوری دنیا کا قائد بیٹھا ہے, محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, پیچھے بیٹھے تھے آقا نامدار. اور یوں ابو طلحہ کھڑے, تیروں پر تیروں کے وار آ رہے ہیں, ابو طلحہ روکتے جا رہے ہیں. اچانک محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر کو اٹھایا کندھے کے اوپر سے ابو طلحہ کی طرف سے کہ دیکھو تیر کا وار کہاں سے آ رہا ہے. ابو طلحہ نے یوں دیکھا, محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو آرام سے پیچھے بیٹھے ہیں, میں تیروں کا وار روک رہا ہوں, تم تو کتنے آسانی سے بیٹھے ہیں. ہم ہوتے تو شاید یہ الفاظ کہہ دیتے, ہم ہوتے تو یہ کہہ دیتے کہ مولانا لوگ تو آرام سے بول کر چلے جاتے
ہیں گاڑیوں میں بیٹھ کر، لیکن انہیں کیا معلوم ہے حالات تو ہمارے اوپر آتے ہیں۔ لیکن محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مستانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عاشق یوں کھڑا ہے، روک رہا ہے، تیروں پر وار روک رہا ہے، اور کھڑے ہو کر تیر کو روک رہا ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو اٹھایا، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طلحہ نے یوں دیکھا اور کیا کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آقا نامدار اپنے سر کو نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر کا وار آ جائے، ایک تیر کا نشان آ جائے اور آپ کے چہرے پر لگ جائے تو مجھ کو برداشت نہیں ہوگا، ابو طلحہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے ماں باپ قربان ہو، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نہ اٹھائیے۔ کہتے ہیں کہ تیر وار آتے رہیں، ایک تیر کا نشان آیا، کہتے ہیں کہ بازو کٹ کے گر گیا، ابو طلحہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کہتے ہیں ہوش آتا ہے، آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو کہا، وجبت وجبت وجبت، جا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی، جا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی، جا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ ان لوگوں نے اس طرح جنت کو واجب کرایا، یہ ایسے عاشق تھے۔ سیرت کا پروگرام رکھنا تو بہت آسان ہے، سیرت النبی پر پروگرام رکھنا تو بہت آسان ہے، سیرت النبی پر جلسے منعقد کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پوری زندگی کو انجمن بنانا بہت مشکل ہے۔ پوری زندگی اس طرح بنانا، سیرت النبی کے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کو اتارنا بہت مشکل ہے۔ اگر وہ زندگی بنا لی تو یاد رکھو کامیاب ہے، لیکن کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کرنے والا محنت تو کرے، اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ کوشش تو کریں، محنت تو کریں، ہر چیز آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فاطمہ نے تو حضرت اپنے پیٹ پر پتھر بندوا لیے، پیٹوں پر ان کے پتھر بن گئے، لیکن کیا عشق تھا، کیا پیار تھا فاطمہ کا۔ میری مائیں بھی سن رہی ہے، میں ان سے بھی کہوں گا، آج ہم لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، میں اکثر جگہ کہتا ہوں، ہم لوگ سود کی رقم لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بیاج کی رقم لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اکثر گھروں کا ماحول ہو گیا ہے، بیاج پر رقمیں لے کر اپنے گھر کو بنواتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ مولانا کیا کریں، حالات ہیں، اب کیا کریں، مجبوری بھی ہے، بچے بھی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے تو کچھ گھر بنا کر جانا پڑتا ہے، اگر بیاج پر رقم اگر لے کر ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے کہ جو بیاج پر رقم لیتا ہے وہ علل اعلان اللہ سے کھلے عام جنگ کر رہا ہے۔ اور میں بیاج پر رقم لینے والوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال تو یہ تھا کہ علی نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ جاؤ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے پاس جا کر کہو کہ کھانا پیٹ میں نہیں گیا، کئی دن گزر گئے، کہ کچھ روٹی مل جائے، کچھ چیزیں مل جائیں، آقا نامدار سے جا کر کہو تو صحیح۔ اللہ کے رسول کے پاس فاطمہ دوڑ کر آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول کچھ مال غنیمت آیا، کچھ دے دے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا میری بیٹی آئی بھوکی ہے، کئی دن سے بھوکی ہے، چلو میں یہ اٹھا کر مال دے دوں، بلکہ یہ کہا کہ میں اس سے اچھی چیز بتلاؤں۔ فاطمہ نے کہا اچھی بات بتلائیے، تو کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ مرتبہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ وظیفہ بتلا دیا، کہا کہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لینا، تو یہ لیے بڑی کامیابی کی چیز ہے۔ فاطمہ نے یہ الفاظ نہیں کہا محمد عربی میرے والد محترم یہاں تو بھوک لگی ہے، میرا حال تو بیزار ہو رہا ہے، گھر کا حال تو خراب ہے، اور یہاں پر میں آپ سے مال لینے آئی ہوں اور آپ مجھے تسبیح سکھا رہے ہیں۔ آج ہم ہوتے تو یہ الفاظ کہتے نہ کہتے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ روٹی آئی، ایک روٹی آئی، اس کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کو ملا، فاطمہ یوں روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور کھانے کے لیے گئی۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، کہتے ہیں کہ یوں روٹی کا ٹکڑا اٹھایا کھانے کے لیے جا ہی رہی تھی، اچانک فاطمہ کے دل میں خیال آیا کہ میرے والد محترم
अब्बा मोहतरम हज़रत मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में भी खाना नहीं गया होगा। फ़ौरन रोटी का टुकड़ा लिया और कपड़े में बांधा, अल्लाह के रसूल के पास आई। अल्लाह के रसूल ने पूछा, फातिमा क्यों आई हो बेटी, क्यों आई हो? तो कहा, अल्लाह के रसूल एक रोटी आया था, मैं रोटी में खाने ही जा रही थी, मेरे दिल में, मेरे कई दिन हो गया पेट में खाना नहीं गया, मैं खाने ही जा रही थी, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में भी खाना नहीं गया होगा, इसलिए मैं रोटी का टुकड़ा लेकर आई हूँ। अल्लाह के रसूल ने सर झुकाया, आंखों से आंसू जारी हो गए, सर को उठाया और कहा कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं क्या बतलाऊं फातिमा, कई दिन गुजर गए मेरे पेट में खाना नहीं गया फातिमा। कहते हैं एक मर्तबा अबू बकर घर से निकले, अबू बकर ने कहा, उमर घर से निकले और खड़े हो गए। अबू बकर घर से निकले, उमर से पूछा क्यों निकले हो? तो कहा कि पेट में खाना नहीं गया इसलिए घर से निकला हूं। अबू बकर को पूछा आप क्यों निकले? तो कहा कि पेट में खाना नहीं गया इसलिए घर से निकला हूं। तो कहा कि चलिए नबी अलैहिस्सलाम की राह देखते हैं। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। कुछ देर के बाद जैसे ही घर दरवाज़ा खुला, चांद जैसा पैकर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले। अबू बकर उमर से पूछा क्यों निकले हो? तो कहा कि अल्लाह के रसूल पेट में खाना नहीं गया। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चादर मुबारक हटाया, 2 पत्थर आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर बंधे हुए थे। अबू अय्यूब अंसारी के घर ले गए अल्लाह के रसूल, दोनों के कंधे पर हाथ रखा, चलो कहा अबू अय्यूब अंसारी के घर पर। दरवाज़ा खटखटाया, औरत ने अंदर ऐसा आवाज़ दी, मन दक्कल बाब, किसने दरवाज़ा खटखटाया? तो कहा कि मैं मोहम्मद। जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही कहा मोहम्मद, अबू अय्यूब अंसारी की औरत खुश हो गई। कौन आया? मोहम्मद आया। और मोहम्मद के लिए तो वो तो दीवाने थे ना, मस्ताने थे, आशिक थे, नबी के लिए अपनी जान को खपा दिया करते थे, निछावर कर दिया करते थे। मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम की आमद हुई, खुश हो गई, कहा अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। दरवाज़ा खोल दिया और दौड़ कर गई। अबू अय्यूब अंसारी खेत में थे, कहा कि हमारे घर में कौन आया मालूम है? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तशरीफ लाए हैं। तो क्या कहा अबू अय्यूब अंसारी ने? कहा आप जल्दी जाओ और जल्दी आग जलाओ, आग जलाओ, मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, चीज़ें लेकर आता हूँ और तुम तैयारी करो खाना बनाने की। जैसे ही अबू अय्यूब अंसारी लकड़ियाँ लेकर आए, बकरी को ज़ुबा किया और जैसे ही आग जलाया और खाना को तैयार किया। तैयार करने के बाद और अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर रख दिया। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए मेरे आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही लाकर रख दिया गया, जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम के पास खाना आया, अल्लाह के रसूल ने एक रोटी का टुकड़ा उठाया, उसमें एक गोश्त का एक बोटी रख दी और कहा कि इसको ले जाओ कि फातिमा कई दिन से भूखी है, हो सकता है कि फातिमा के पेट में खाना नहीं गया, इसको वहां ले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या लोग थे, इन्होंने कैसी जिंदगी खपाई। अपने पेट पर पत्थर बंधना तो बर्दाश्त किया, हर चीज तो बर्दाश्त किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के गुलामी को कभी जिंदगी में नहीं उतारा, जिंदगी से नहीं निकाला। क्या मोहब्बत थी उनके दिलों में। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह हमें नबी का आशिक बनाए, अल्लाह हमें नबी का दीवाना बनाए। आज हम एक साथ नियत करें, इंशाअल्लाह हम नबी की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह उतारेंगे, नबी के इंशाअल्लाह दीवाने बनेंगे इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, आज आका नामदार मोहम्मद जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दे दीजिए कि आज आपके गुलाम, आज आपके उम्मती नियत कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सीरत पर अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। एक साथ हाथ उठाइए, एक साथ हाथ उठाइए, अल्लाह से कह दे कि अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह अब सीरत पर चलने वाला और नबी सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला, नबी अलैहिस्सलाम के आशिक बनाकर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह निछावर करेंगे। इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाएंगे जिस ज़िंदगी में आका नामदार मोहम्मद जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीका हमारी ज़िंदगी में हो, वो ज़िंदगी अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बना दे। बहुत खुशी है, मसरत है कि यहाँ पर मेहमानों में प्रोग्राम के लिए, जहाँ माशाअल्लाह यहाँ से और काफ़ी और जगह से भी दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए, बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे सलीम भाई जो
یہ خاص سورت پریورتن مانو سیوا ٹرسٹ کی چلاتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ہر جگہ جہاں بھی پروگرام ہوتا اکثر و بیشتر سلیم بھائی بیچارے پہنچ جایا کرتے ہیں، وہ بھی یہاں تشریف لائے، بڑی محبت میں، اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے مولوی اقبال ٹنکار بھی یہ بھی تشریف لائے، ان کی آمد کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اسی طرح مکہ معظمہ سے ہمارے قاری صاحب تشریف لائے ہیں، 33 سالوں سے وہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں، نماز اور قرآن کریم پڑھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کس دیار سے آئے، اس دیار سے آئے ہیں۔ میں نے جب قرآن کریم کے لیے کہا، حضرت نے بالکل نہ کہا کہ میں قرآن کریم، اب مجھے اس لیے کہ بیمار بھی ہوں، میں بیماری میں آیا ہوں، تو مجھے کہا کہ معذرت میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور وقت پڑھ لوں گا۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کس جگہ سے آئے، اس دیار سے آئے ہیں، میں اس دیار سے آئے ہیں، میں اس لیے آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اسی دیار کی باتیں کرنے والے ہیں، اسی دیار سے آپ تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ قرآن کریم ضرور پڑھیے۔ اس لیے میں نے ان سے قرآن کریم کے لیے خواہش ظاہر کی تھی۔ مکہ معظمہ سے قاری عباس صاحب تشریف لائے، اللہ ان کی آمد کو بھی ہمارے حق میں قبول فرما لے، اور ہمیں بھی اللہ وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی طرح سورت سے حافظ مساعد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، غلام بھائی دودھ والا یہ بھی ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے، شبیر بھائی اور وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، اور بھی اور جگہ سے ہمارے محبین تشریف لائے ہیں، علاقوں کے کافی لوگ ماشاءاللہ جنہوں نے محبت پیش کی۔ اسی طرح خاص کر مفتی سہیل صاحب نے یہ پروگرام کو سجایا، اللہ ان کے پروگرام کے سجانے کو قبول فرمائے۔ قاری انس صاحب جو ماشاءاللہ بڑی محبت اور محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، انہیں خوب ترقی عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے یہ پہلا منوبر ہے، میں نے سنا ہے، مفتی سہیل مجھے بتلا رہے تھے کہ قاری انس صاحب کو ہم لوگ یہاں پہلے منوبر میں لانے والے ہیں، اس کے بعد دوسرے علاقوں میں جانے لگے قاری انس صاحب، تو ان کے یہاں آمد کو بھی قبول فرمائے۔ نہ تو نبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں گنگنایا انہوں نے، اللہ ان کے ان گنگنانے کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ آپ کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی محبت ڈال دیجیے، ڈال دے، اور ان کے دلوں میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور ہمارے دل میں محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈال دے۔ اسی طرح یہاں کے علاقے کے امام جو ہمارے کیا نام ہے، مولانا منہاج صاحب ماشاءاللہ سنا ہے کہ 33 سالوں سے مستقل 19 سال سے یہاں امامت کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک والد صاحب قصہ سنایا کرتے تھے، ہمارے کوسمبا میں ایک مولانا ولی صاحب کر کے ہیں، وہ سالوں سے امامت کر رہے ہیں، ضعیف ہو گئے، ایک ہی جگہ پر امامت کر رہے ہیں۔ تو مولانا ولی، تو والد صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ جو اتنے سالوں سے امامت کر رہا ہو تو وہ تو ولی ہے۔ بولے مجھے اکثر کہتے تھے کہ ان کا نام بھی ولی، اور سالوں سے ایک جگہ امامت کر رہے ہیں، تو یہ بڑے ولایت کا معاملہ ہے، اور جن ٹرسٹیوں نے ان کو رکھا رہا اب تک اور ان کو چلایا تو وہ ان سے بڑے ولی ہوں گے، کیونکہ ٹرسٹی لوگ امام کو چلائے اتنے دن تک رکھے، یہ تو بہت مشکل ہے، اور ایک جگہ اگر رہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان علاقے والوں کا ذوق ہے۔ 19 سال سے اگر ایک امام ایک ہی جگہ رہا تو یہ پتہ چلا کہ یہاں کا ذوق اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اس ذوق کی آپ لوگ قدر کر لیں، امام کی آپ لوگ قدر کر لیں، اماموں کی قدر کر لیں، ان کی قدر کرنے سے انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی آپ قدر کرو اس وقت آپ گھر جاؤ اور اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے کہو، اللہ ہم نے قدر کی ہے، اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ ایک جگہ پر رہ کر ان علاقوں والوں کا بھی ذوق نظر آتا ہے کہ 19 سال سے امام ایک ہی جگہ پڑھے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ 4 سال نہ ہو علاقے والے نکال دیتے ہیں، 5 سال نہ ہو علاقے والے نکال دیتے ہیں، ایک ہی سال پڑھے ہیں، ایک ہی امام پڑھے ہیں کئی سالوں سے، پتہ ہے علاقوں والوں کا بھی ذوق نظر آتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ آپ کی اس محبت کو بھی قبول فرمائے، آپ کے ذوق کو بھی قبول فرمائے، امام صاحب کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے جو ماشاءاللہ کھانا کھلانے والے جو شبیر بھائی مانجرا، انہوں نے بھی بڑی محبت کے ساتھ دعوت پیش کی۔ میں نے سنا ہے کہ کافی ان کے جھگڑے چل رہے تھے مفتی سہیل صاحب سے کہ ہم بھی دعوت رکھیں، ہم بھی دعوت رکھیں، بہت سے علاقے کے لوگوں نے محبت ظاہر کی، کہا مولانا آ رہے ہیں، ہم بھی دعوت رکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی دعوت رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اچھا ذوق ہے، ہونا بھی چاہیے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ ذوق ہمارے دل میں پیدا کرے کہ علماء آئے تو ہمارے گھر میں بھی انشاءاللہ آئے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لائے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیسے ہی مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ہر گھر کے فرد چاہ رہے تھے کہ ہمارے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اونٹ جہاں جا کر بیٹھے گا میں اس گھر میں قیام کروں گا۔ تو یاد رکھیں ذوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یہ عشق ہمارے دل میں۔ اور علماء تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ باپ کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ بیٹے کو ملتی ہے، کیونکہ وارث ہے، پورا کا پورا حق ملتا ہے بیٹے کو، جو بھی مال کمایا پورے بیٹے کو ملتا ہے۔ تو علماء کس کے وارث ہیں؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے، پورا مال علماء کو ملا ہے، ان کی قدر ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ علماء آئے، آپ لوگ نیت کرو انشاءاللہ جو بھی علماء آئیں گے ہم دوڑ کر جائیں گے، جو لوگ پروگرام رکھتے ہیں ان کے پاس بھی دوڑ کر جائیں گے کہ ہمارے یہاں پروگرام رکھو۔ اگر یہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں علماء آنا چاہیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، ذوق کا علم ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے اس ذوق کو قبول فرمائے، آپ کے اس محبت کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے بھی یہ نظام رکھا اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی، جو بات بھی کہی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جو اور آنے والے ہمارے برادر محترم مولانا یحییٰ صاحب، مولانا عرفان صاحب نسبتی بھائی، وہ بھی آئے ہیں، اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح سلمان بھائی جو ہمارے ماشاءاللہ ہر پروگرام میں ساتھ میں چلتے ہیں، یہ وہ ہے جو صاحب ہیں، یہ حضرت مولانا سجاد صاحب کے پاس رہے بھی ہیں۔ اور تعجب خیز بات بتلاؤں، ان پر بہت ظلم ہوا ہے پولیس والوں کی طرف سے، اتنا ظلم ہوا، ان کے پیشاب کی نالی کے اندر کرنٹ چھوڑا گیا اور ان کے پخانے کے اندر، پخانے کے راستے پر مسواک کو ڈالا گیا اور یہ کہا کہ یہ مسواک، یہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جب کہا کہ مسواک سے میں اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، تو انہوں نے مسواک کو لیا اور پخانے کے راستے میں داخل کرنا چاہا اور کہا کہ تو اس سے سنت زندہ کرتا ہے۔ اتنا ستایا گیا، کئی دن تک ستایا گیا، اور تعجب خیز بات بتلاؤ، اتنا مارا ان کے اس پیر کے ہتھیلی پر اتنا پولیس والوں نے مارا، اتنا مارا کہ مارنے کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ چلنا پھرنا مشکل ہے، 4 آدمیوں کے سہارے چلتے تھے، 4 آدمیوں کے سہارے یہ چل کے جاتے تھے، اتنا نڈھال پولیس والوں نے کر دیا۔ لیکن ایک دن صبح ہوئی، اچانک چلنے لگے، نہ ساتھی ہے نہ کوئی دوست ہے نہ احباب، ایسے ہی چلنے لگے۔ ڈاکٹر بھی پریشان کہ آپ ایسے کیسے چلنے لگے، آپ تو 4 آدمیوں کے سہارے چلتے تھے۔ بولے کہ کیا بتلاؤں، میں نے رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور میں چلتا ہو گیا، اللہ کا شکریہ، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بہت پیارا ہے۔ اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے۔ یہ بڑی محبت کے ساتھ ہر جگہ میرے ساتھ رہتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، یہ بڑی محبت کے ساتھ ہر جگہ جایا کرتے ہیں، اور یہ بیچارے محبت رکھتے ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ ہر جگہ مولانا کے بیانات اور چیزیں، لوگ بھی چاہتے ہیں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مولانا کے بیانات آئے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہنچایا جائے تاکہ لوگ اور سننے والے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو تعجب خیز بتلاؤں، اتنے بیمار رہتے ہیں۔ ایک لڑکی کا میسیج آیا ہمارے ان سائی پر اور کہنے لگے کہ میں بہت بیمار تھی، اس وقت بھی میں حضرت کے بیان، اللہ کا شکر، میرے بیان کو کہنے لگی میں بیان سنتی ہوں اور بیان سننے کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی تبدیل ہو گئی، میں تہجد گزار بن گئی ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان بیاناتوں سے فائدہ نہیں ہوتا، بہت دور تک جاتا ہے۔ بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ قریب والے فائدہ نہ اٹھا پاتے، دوسرے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ لوگ سب ہمارے ساتھ آئیں، ان کی آمد کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اسی طرح ڈپٹی سرپنچ خرچ کے ہمارے اعجاز بھائی خود اپنی گاڑی لے کر پہنچے، اللہ ان کی بھی آمد کو قبول فرمائے۔ جو بھی لوگ جہاں سے بھی جس طرح بھی بڑی محبت کے ساتھ آئے، سب کی آمد کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ نے جو بات کہلائی ہے اللہ تعالیٰ سب بات کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حبیب بھائی درجی بیمار ہے، ان کے شفا کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور یہ پروگرام میں جن لوگوں نے جس اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور امت کے تمام مرحومین کے لیے خاص دعا کرنا ہے۔ اور جو کل 2 بچوں کا انتقال ہوا ایکسیڈنٹ کے اندر، ان کے لیے بھی خاص دعا کرنا ہے۔ بیچارے ان کے باپ ہی کو معلوم ہے، ان کی ماما ہی کو معلوم ہوگا، اور ان کے بھائی کو معلوم ہوگا کہ ان کے دل پر کیا حال گزرتا ہوگا۔ آج ہم سب مل کر ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آج اللہ سے دعا کریں، اللہ سے گڑگڑائیں، اللہ سے روئیں۔ اللہ کو رونے والا بندہ بہت پسند ہے، گڑگڑانے والا بندہ بہت پسند ہے، اللہ کے سامنے مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے صحیح معنی میں گڑگڑاتا ہے، اللہ کو اس بندے سے بڑا پیار آتا ہے۔ اپنے سر کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں،
دل کی طرف خوب متوجہ ہو جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف توجہ کریں کہ ہمارا دل کتنا گندا ہے. انسان جب اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے اسے اپنا حقیقی دل نظر آتا ہے. انسان جب اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ میرا دل کتنا گندا ہے. سچ میں اگر دیکھو تو اسی دل میں غیبت ہے. سچ میں دیکھو تو اسی دل میں ہماری گندگی ہے. سچ میں دیکھو تو اسی دل میں سارے گناہ نظر آئیں گے. چغلی اسی زندگی میں اسی دل میں نظر آئیں گے. غیبت اسی دل میں نظر آئیں گے. حسد اسی دل میں نظر آئے گا. ساری برائیاں اسی دل میں نظر آئے گی. ہر چیز اسی دل میں نظر آئے گا. اگر حقیقی معنی میں اس دل کی طرف توجہ کرے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دل کتنا گندا ہے. آج ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بندو تم نے کتنا گناہ کیا ہے. آج اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بندے تو نے مجھے کتنا ناراض کیا ہے. آج اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے بندے تو نے مجھے کتنا ستایا ہے, مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے. آج اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے. یوں سمجھے کہ اللہ ہمارے قریب آ کر بیٹھ گیا. اللہ ہمارا گریبان پکڑ کر کہہ رہا ہے. اللہ ہمارے ہاتھ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو میرے بندے, دیکھو تو صحیح تم اپنی زندگی کو کیسا بنا کر آئے ہو. دیکھو دیکھو اللہ ہمارے قریب آیا ہے. دیکھو دیکھو اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے. اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے بندے تو نے اپنی زندگی کو کیسے بنائی ہے. اگر یہی دل لے کر اللہ کے پاس چلے گئے تو ہم اللہ کو کیا جواب دے سکیں گے. یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ یہ ہماری جیسی ابھی آنکھیں بند ہے, ایک دن یہ آنکھ ہماری بند ہو جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہماری یہ زبان گنگ ہو جائے گی, ہمارے ہاتھ پیر رک جائیں گے اور ہمارے نہلانے والے غسل دینے والے غسل دیں گے, جنازے پہنانے والے جنازہ پہنا دیں گے اور ڈولی پر چڑھانے والے ڈولی پر چڑھائیں گے اور کاندھا دینے والے کاندھا دیں گے, منو مٹی کے نیچے اتارنے والے منو مٹی کے نیچے اتار دیں گے. ہمارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہم منو مٹی کے نیچے اندھیرے میں اکیلے سو رہے ہوں گے. ہم گھر کے اندر اکیلے سو نہیں پاتے ہیں, لائٹ جلا دیتے ہیں یا اکیلے سونا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں منو مٹی کے اندر قبر میں کوئی ہمارے پاس نہیں ہوگا, ہم اکیلے سو رہے ہوں گے. اے انسان کہاں جا رہا ہے. اے انسان کہاں غفلت میں پڑا ہے. اے انسان تجھے کیا ہو گیا, تو کدھر جا رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے. ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ کہ تو کتنے گندگیوں کی طرف آمادہ ہے. کتنے بچوں کو تو نے تاڑا ہے, کتنے بچوں کو تو نے نگاہ ڈال کر دیکھا ہے, اپنے آنکھوں کو کتنا خراب کیا ہے. کیا تیرے گھر میں بیٹی نہیں تھی, کیا تیرے گھر میں بہن نہیں تھی کہ کسی کی بہن کو تو تاڑنے لگا ہے, کسی کی بیٹیوں کو تو تاڑنے لگا ہے, کسی کی ماؤں کو تو تاڑ رہا ہے. یہ آنکھیں ہماری اس کام کے لیے آئی تھی. کیا ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے. اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے بندے اپنے آنکھ کا جواب دے. کہ ہم اللہ کو اپنے آنکھ کا جواب دے سکتے ہیں کیا, اپنے کان کا جواب دے سکتے ہیں کہ اس کان سے ہم نے کتنے گانے سنے, اسی کان سے قرآن سننا چاہیے تھا لیکن اسی کان سے ہم گانے سن رہے ہیں. اے انسان آج تیری آنکھیں بند ہیں, کل یہی آنکھیں بند ہو جائے گی. حقیقی آنکھ بند ہوگی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا. جانے والا ہمیں کہہ رہا ہے کہ آج تو میں چلا گیا, کل تمہیں میرے پیچھے آنا ہے, کل تمہیں میرے پیچھے آنا ہے, کل اللہ کے سامنے آپ کو بھی جواب دینا ہے. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو دل میں بسا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو دل میں بسا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے, روٹھے ہوئے رب کو منا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے, روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو دل میں بسا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو, اللہ سے رشتہ جوڑو, اللہ
سب رشتوں کو چھوڑو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ حقیقی معنی میں ہم کس سے مانگے، کہاں جائیں گے اور کس سے کہیں گے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ حقیقت وہی کھلے گی جب تلیں گے ہمارے عمل میزان پر۔ کون غلط آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ترچی آنکھوں سے کون دیکھ رہا تھا، کون کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا تھا، کون ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا، کون ماں باپ کا دل توڑ دکھا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے باہر بہت سے لوگوں کو پتہ نہ چلے، باہر لوگوں کو ہم بڑی بڑی باتیں کریں اور اندر جا کر ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہو، تو ساری چیز وہاں کھل جائے گی۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ہم اپنی طرف مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فقیر اس کو تو اللہ کا فضل سمجھ، اللہ کی محبت سمجھ، اللہ کی عنایت سمجھ۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ حقیقی میں اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہماری طرف تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ آج ہاتھوں کو اٹھا لے، اللہ کو منا لے، آج اللہ کے سامنے گڑگڑا کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے آج اپنے من کی بات رکھ لے، اپنے دل کی بات رکھ لے، اپنی تڑپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، اپنے غم کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ رونے والا بندہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے، رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا لے، رونے والی اگر آواز بھی بنائیں گے اللہ کو رونے والی آواز بھی بہت پسند آتی ہے، اس لیے اگر رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا لے اور اللہ کے سامنے آج گڑ گڑا کر اپنا غم پیش کر دے، اللہ کے سامنے اپنے غم کو رکھ دے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا 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 اللہ
اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، اللہ 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 ہم کہاں جائے، کدھر جائے، کس سے کہے، کون ہمارا ہے؟ کوئی ہمارا نہیں۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے مولا۔ زندگی دیکھو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے مولا، آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی مولا، زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی مولا، کان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے پڑے مولا، ہاتھ دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے پڑے مولا، پیر دیکھو تو گناہوں میں ڈوبے پڑے مولا۔ آنکھوں نے بہت گناہ کیا مولا، بہت لوگوں کے اللہ، بہت کی بچیوں کی ہم نے آنکھوں سے تاڑے ہیں مولا۔ اللہ اس کان سے بہت گناہ کیے مولا، زبان سے اتنی غیبت کی مولا، اتنی غیبت کی مولا، کل قیامت کے دن آپ کے پاس آ گئے نا مولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے ہماری زبان کو کھینچ کر ہمارے گردن کے اندر باندھ دے، گلے کے اندر باندھ دے۔ اللہ اللہ بہت گندے مولا، اللہ ہر چیز گندی مولا ہماری مولا، یہاں تک کہ دل بھی گندا ہے مولا، اتنا گندا ہے مولا۔ اللہ مندر میں تو ایک مورتی ہے، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہے مولا، اللہ ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہے مولا۔ بہت گناہ کیے مولا، گناہ کی وجہ سے مولا ہمارا بدن جھک چکا ہے مولا، اللہ اندھے ہو چکے ہیں مولا، اللہ ظاہر کی آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں مولا، لیکن باطن کی آنکھ بند ہو چکی ہے مولا۔ ظاہر کی زبان سے ہم بول تو رہے ہیں، لیکن باطن کی زبان بند ہو چکی ہے مولا۔ اللہ ظاہر کے کان سے سن تو رہے ہیں، لیکن باطن کے کان سننا بند کر دیا ہے مولا۔ اللہ ظاہر کے ہاتھ پیر چل تو رہے ہیں، لیکن باطن کا ہاتھ پیر ٹوٹ پھوٹ چکا ہے مولا، بہت گندے ہو چکے ہیں مولا۔ اے اللہ آج پکے سچے دل سے آپ کے دربار میں آئے ہیں، او اللہ ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، دیکھ تو صحیح تیرے بندے آپ کے پاس مانگ رہے ہیں مولا، دیکھ تو صحیح مولا، ایک نگاہ ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہمیں ہر جگہ سے لوٹا ہے مولا۔ اللہ آج معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا، اے اللہ ایک نگاہ ڈال دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، ہم کہاں جائے مولا، کدھر جائے مولا، کس سے کہے مولا، کون ہمارا ہے مولا، کوئی ہمارا نہیں ہے مولا۔ آپ بڑے رحیم ہیں مولا، آپ بڑے کریم ہیں مولا، آپ بڑے غفور ہیں مولا، آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں مولا، آپ بڑے اکرم الاکرمین ہیں مولا۔ اے اللہ ایک نگاہ ڈال دے مولا، تیرے ایک نگاہ کی بات ہے مولا، تیرے ایک نگاہ کی بات ہے مولا، ہماری زندگی کا سوال ہے مولا۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہمیں معاف کر دیجئے مولا۔ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں مولا، بچہ اگر ماں کو ستائے نا تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے مولا، ماں بڑی رحیم ہوتی ہے مولا، بڑی معاف کرنے والی ہوتی ہے مولا۔ بچہ اگر ماں کو ستائے پھر ماں معاف کر دیا کرتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مارتے مارتے گھر سے دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا، اور بچے سے کہا کہ بیٹا کبھی اس در کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، اس در کی طرف کبھی نظر اٹھا کے مت دیکھنا، تو نے مجھے بہت مارا ہے، تو نے مجھے بہت ستایا ہے، تو نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، مجھے بہت پریشان کیا ہے، آج کے بعد سے اس گھر کی طرف کبھی مت آنا۔ بچہ وہاں سے نکل گیا، ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ ابن قیم کہتے ہیں میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا کہ بچہ کرتا کیا ہے، بچہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، تھوڑے دور جاتا ہے اور گردن جھکا دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پلٹ کے پھر گھر کی طرف آتا ہے، گھر کی طرف بیٹھ جاتا ہے اور وہیں دروازے کی طرف بیٹھ کر ماں کے دروازہ کھولنے کی راہ دیکھتا ہے کہ ماں ابھی دروازہ کھولے گی، وہیں اس کو نیند لگ جاتی ہے۔ کافی دیر کے بعد ماں کو کچھ کام یاد آتا ہے، دروازہ کھولتی ہے، بچے کو وہاں سویا پاتی ہے، زور سے دھکے مارتی ہے اور کہتی کہ بیٹا میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ اس در کی طرف کبھی آنا مت، تو پھر کس طرف کی طرف گھر کی طرف کیوں آ گیا؟ بچے نے سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، روتے روتے کہنے لگا ماں میں اس گھر کو چھوڑ کر چلا تو گیا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہ دیکھوں گا، ماں میں نے سوچ لیا تھا کہ اس در کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھوں گا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ماں مجھے اگر میں کسی کا گھر جھاڑو دے دوں گا مجھے رہنے کی جگہ مل جائے گی، میں کچھ اور کام کر دوں گا مجھے کھانا مل جائے گا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ دوست تو مجھے ہزاروں مل جائیں گے، یار تو مجھے ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میری محبت کرنے والے
वाली माँ कहाँ मिलेगी। माँ ये सोच कर फिर पलट कर आया हूँ, माँ अब तू धक्के मार के लात मार दे, मैं इस दर को छोड़ के नहीं जाऊँगा। माँ ने जब ये सुना तो अपने बाहें फैला दी, कहा ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ मेरे लाल, ओ मेरे कलेजे, आजा आजा, जब तेरे दिल में ख्याल है मैं तुझे अपने सीने से लगाती हूँ, मैं अपने दर पर मैं अपने तुझे गोद में सुलाती हूँ, अच्छे अच्छे खाना खिला के मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। मौला अब तो 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाले, हम बहुत दूर निकल चुके थे, हमने सोचा कि तिजारत कर लेंगे हमारा घर चल जाएगा, कारोबार कर लेंगे दर चल जाएगा, लेकिन पता चला यार तो हज़ारों मिल जाएंगे, दोस्त तो हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाला रब कहाँ मिलेगा। लौट कर आए मौला, लौट कर आए मौला, लौट कर आए मौला। अल्लाह तुम धक्के मार लो, अल्लाह निकालो, लेकिन दर छोड़ के नहीं जाएंगे। अल्लाह आपका दर छोड़ कर नहीं जाएंगे, आपके दर पर पड़ गए मौला। ओ अल्लाह मिल जाइए मौला, आपको लेने आए हैं मौला, आपको लेने आए मौला। ये पूरा मनूवर बैठा है आज मौला, आपको लेने बैठा मौला। औरतें रो रही होगी घर में बैठकर मौला, औरतों का रोना भी कोई पसंद नहीं करता है मौला। औरतें जब रोती है ना तो कोई भी आके खड़ा हो जाता और कहता है माँ तुम क्यों रो रही हो, मेरी बेटी तुम क्यों रही हो, मेरी बहन तुम क्यों रो रही हो। बहन का रोना भाई नहीं देख पाता, माँ का रोना बेटा नहीं देख पाता है। घर के अंदर अगर बच्चा माँ बेटी रोती हो तो बाप नहीं देख पाता है, कहता है बेटी क्यों रो रही हो। अल्लाह अल्लाह घरों में औरतें भी तो रो रही होगी मौला, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे मौला, उनका वास्ता देकर कहते आज हमारे गुनाहों को माफ कर दे, आज हमारे गुनाहों को माफ कर दे मौला। हमारा कोई नहीं है मौला, आप ही हमारे रब है मौला। अल्लाह इस मजमे के रोने को देख ले मौला, इनके तड़पने को देख ले मौला। अल्लाह आप तो देख रहे होंगे मौला, आप बड़े रहीम और करीम है मौला। अल्लाह एक निगाह तो डाल दे मौला, जिंदगी को तब्दील फरमा दीजिए मौला। बहुत गुनाह किए मौला, अल्लाह कुरान की मोहब्बत अब दिल में डाल दे मौला, नबी की मोहब्बत दिल में डाल दीजिए मौला, कुरान का इश्क प्यार डाल दीजिए मौला, कुरान को बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। कुरान पर या अल्लाह कुरान की तिलावत जारी हो मौला, आंखों से आंसू जारी हो मौला। ऐसे कुरान करीम का इश्क हमारे दिल में डाल दे मौला, कुरान करीम के उलूम मारिफ हम पर खोल दीजिए मौला, कुरान करीम का इश्क मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दीजिए मौला। अल्लाह नमाज में कुरान पढ़ा जाए, हमारा दिल मचलता चला जाए, ऐसा लगे कि जैसा आप हमसे बात कर रहे हो मौला। अल्लाह नमाज में कुरान पढ़ रहे हो मौला, ऐसा लगे कि आप करीब आ गए हो और आप हमसे कलाम कर रहे हो, आप हमसे बातें कर रहे हो मौला। अल्लाह ऐसा कुरान सुनने की तौफीक अता फरमा दे मौला, कुरान को इस इश्क में पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे मौला। नमाज में ध्यान खुशू खुजूल इलाहियत नसीब फरमा मौला। अल्लाह खड़े हो तो ऐसा लगे कि आपकी मस्ती में खड़े हैं मौला, रुकू करे तो ऐसा लगे कि आपकी मोहब्बत में झुक गए मौला, सजदे में जाए तो ऐसा लगे मौला कि आपके कदमों में गिर गए मौला। ऐसे नमाज की तौफीक अता फरमा दे मौला, नमाजों की ऐसी मोहब्बत डाल दीजिए मौला। आप बड़े रहीम हैं, आप बड़े करीम हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हमारे अल्लाह आप हमारी मोहब्बत, अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत डाल दीजिए मौला, अपना प्यार डाल दीजिए मौला, अपनी मोहब्बत वदियत कर दीजिए मौला। हमें आपके दोस्तों में शामिल कर लीजिए मौला, अल्लाह आपके दोस्तों में हमें शामिल कर लीजिए मौला। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में डाल दे मौला, नबी का आशिक बना मौला, नबी का दीवाना बना मौला, नबी का मस्ताना बना मौला, नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला, नबी के इश्क में चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह 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 बहुत से लोग हज में जा रहे हैं मौला, बहुत से लोग उम्रे में जा रहे हैं मौला, बहुत से लोग उम्रे में जा रहे हैं मौला, बहुत से लोग वहाँ के दरो दीवार को देख रहे हैं मौला, कोई काबतुल्लाह के अल्लाह चादर को पकड़कर चिमट रहा है मौला, कोई अल्लाह वहाँ की ज़मीन को बोसा दे रहा है मौला, कोई वहाँ के काबतुल्लाह को पकड़कर चिमट कर दुआएं मांग रहा है मौला, कोई नबी के दियार में जाकर वहाँ चिमट रहा है मौला, का वहाँ अल्लाह ज़मीन को बोसा दे रहा है मौला। अल्लाह वो दिन कब आएंगे कि हम भी देखें मदीने को वो दिन कब आएगा कि काबतुल्लाह को हम भी अपने आंखों से मौला, उसके दरो दीवार को हम भी चूमे मौला।
اس کی زمین کو چمٹ کر یا اللہ ہم بھی تڑپے مولا۔ اللہ کتنے پیارے لوگ ہیں کہ 33 سالوں سے وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم نکمے پڑے ہیں مولا کہ وہاں در کی زیارت نہیں ہو پاتی۔ مولا اس در کی زیارت کروا دے مولا، نبی کے در کی زیارت کرا دے مولا، صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، وہاں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، پیار ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے مولا۔ اللہ 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 ہمیں قبول فرما لیجئے مولا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، متقی پرہیزگار بنا۔ آج کل کے ماں بچوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں مولا، ماں باپ کے سامنے ہو جاتے ہیں مولا، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں مولا۔ اللہ کے رسول نے تو اف تک کہنے سے بھی منع فرمایا مولا، یہاں تک کہ مولا ایک مرتبہ تو بد دعا تک دے دی، فرشتے نے کہا کہ ہلاک ہو ہلاک ہو ہلاک ہو۔ اللہ وہاں بھی تو بد دعا اسی کی تو تھی کہ اللہ کے رسول نے آمین آمین کہا۔ اے اللہ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما مولا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، جس کی ماں جاتی ہے اس کا دل جانتا ہے مولا کہ اس کا دل کیسا ٹوٹتا ہے مولا، جس کا باپ جاتا ہے اس کا دل کا اللہ اس کا گلا اس کو یا اللہ اس کو ہی معلوم ہے کہ اس کو کیسا سونا سونا معلوم ہوتا ہے مولا۔ ماں ماں ہوا کرتی ہے، باپ باپ ہوا کرتا ہے مولا، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں ہم اڑاتے ہیں مولا، ہمیں قدر نہیں ہے مولا، ماں باپ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں مولا، یہ ہاتھ ٹوٹ جائے مولا، کیا ہم ماں باپ کی اللہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مولا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما لے، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ اللہ 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 ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ راتوں کو ہم اپنی ماں کے پاس جائیں، ان کے اللہ پیروں کو دبائے مولا، اور پیر کو دبا کر کہے ماں تم میرے لیے بہت خدمت کرتی ہو مولا۔ مولا ہم ماں سے کہے کہ صبح سے لگتی ہو شام تک میرے لیے خدمت کرتی ہو، کہ میرا بیٹا ابھی آئے گا، میرا بیٹا کھانا کھائے گا، میں بیٹے کے لیے کھانا تیار کر کے رکھوں۔ میری ماں اس طرح کی خدمتیں کرتی ہے، اللہ ہم ان کے پیر دباتے جائیں اور دعا کرتے جائیں کہ اللہ 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 میرے ماں نے جو خدمتیں کی ہے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، حق ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، گھروں کے حال کو بدل دیجئے مولا، گھر کو جنت والا گھر بنا دیجئے مولا، ہماری عورتوں کو قبول فرما لیجئے، عورتوں کو یا اللہ دیندار بنا دیجئے، گھر کو یا اللہ پیارا بنا دیجئے، آپس میں شوہر بیوی محبت اور پیار ڈال دیجئے۔ اللہ اسلام یا اللہ مسلمانوں کو ہر جگہ اللہ پریشان کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ پریشان کیا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی حد درجہ ہو رہی ہے۔ اللہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں، اللہ اب آ جائیے مولا، اللہ مسلمانوں کی مدد کر دیجئے مولا، مسلمانوں کی مدد کر دیجئے مولا، اللہ خیر کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ خیر کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے اندر ہمت طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، محبت کے ساتھ خیر کے ساتھ اللہ خدمت کرنے والا، غیروں کے ساتھ اپنے آپ کو یا اللہ اتحاد اور مجوڑ کے اندر صحیح معنی میں آگے بڑھانے والا، اور ان کو یا اللہ اخلاق سکھانے والا ہمیں بنا دیجئے مولا، پیارا بنا دیجئے مولا، اللہ ان کی خدمت کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، ان کے سامنے صحیح اسلام کو پیش کرنے والا ہمیں بنا دیجئے مولا۔ اللہ غیروں کے طریقے ہم اپنے آپ کے اندر نہ لائے بلکہ اپنے طریقے غیروں کے اندر ودیت کرے، یا اللہ ہمیں اس طرح بنا دیجئے مولا، نبی نے وہ اخلاق سکھائے وہ اخلاق ہمارے اندر عطا فرما دیجئے مولا۔ اللہ جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، کاروبار میں پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کھیت کے اعتبار سے پریشان ان کے کھیت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اگر کسی اعتبار سے بھی پریشان سب پریشانیوں کو دور فرما، دکان کے اعتبار سے پریشان پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اگر بیچارے تجارت میں نہ لگ پائے ہوں یا کاروبار یا کوئی کام کاج نہیں ہو پا رہا ہو، اللہ ان کے لیے آسانیوں کے سبیل پیدا فرما دیجئے، قرض میں مبتلا ہو خزانے غیب سے قرض پورا فرما دیجئے، اللہ خزانے غیب سے قرض پورا فرما دیجئے، اللہ جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، بیمار ہے تو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، اللہ 2 بچے کل ایکسیڈنٹ ہوا مولا، انتقال کر گئے مولا،
मौला उस माँ का दिल जानता होगा, कैसा दिल टूटा होगा, भाई रो रहा होगा, माँ रो रही होगी, माँ दरवाज़ा कभी कभी खोल कर देखती होगी कि मेरा बेटा अभी घर में दाखिल होगा, लेकिन दरवाज़ा खुलता होगा, बेटा नज़र ना आता होगा, माँ टूट जाती होगी, रोती होगी, कभी ख्वाब में उठ के बैठ जाती होगी कि मेरा बेटा आया है, लेकिन बेटा उसे नज़र ना आता होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसके घर में बच्चा जाता है उसी का दिल जानता है मौला, उसका दिल टूटता है मौला। आका इनामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम का इंतकाल हुआ, ताहिर फौत हो गए, यहाँ तक के मौला ताहिर तैयब फौत होने के बाद इब्राहिम कुछ चलने के लगे, तैयार हुए, चलने वाले बने थे, घोड़सवार करने वाले बने थे कि इब्राहिम के बारे में आता है कि वो भी जब इंतकाल हो रहे, बीमार हुए और इंतकाल के या अल्लाह दुनिया से रुपोश होने और दुनिया से पर्दा फरमाने की तैयारी थी, आका इनामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट गया। इब्राहिम की तरफ देख कर कहने लगे, इब्राहिम आज तेरे जाने, तेरे फुरकत ने आज दिल को तोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह, जिसके घर बेटा जाता है उसका दिल जानते अल्लाह टूट जाता होगा मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उनको सब्र जमील अता फरमा, उनके बेटों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। उन्होंने जो भी खिदमत की अल्लाह, अगर या अल्लाह बेहतरीन खिदमत की अल्लाह उसे कबूल फरमा, अगर कोई गफलतें हुई अल्लाह उसे माफ़ फरमा दीजिए मौला, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दीजिए मौला। बहुत से लोग आज खाना खाकर बैठे हैं या बहुत से लोग अभी खाना खाने जाएंगे, लेकिन मौला कितने घर वो होंगे आज उनके घर में खाना नहीं होगा मौला, बच्चे भूखे होंगे, माँ से कहते होंगे अम्मी अब्बू कब आएंगे, खाना लेकर आएंगे, बाप बेचारा रात को देर से आता होगा, चुपचाप औरत को कहता होगा कि कुछ डेगची रख दे, बच्चों को बहला फुसला के सुला दे ताकि मैं घर में दाखिल हो सकूँ, और बच्चे को बहला फुसला के माँ सुलाती होगी, बाप बेचारा घर में दाखिल होता होगा और बच्चे की तरफ मोहब्बत के साथ देखता होगा और रात को सो जाता होगा, सुबह जल्दी उठता होगा, सोचता होगा कि अगर मैं देर से उठूंगा तो बच्चे मुझे देख लेंगे और कहेंगे अब्बू कुछ खाना लाए हो, कई दिन गुजर गए पेट में खाना नहीं गया। वो जल्दी जल्दी उठता होगा और बच्चे के पेशानी को चूमता होगा और कहता होगा मैं तेरा कैसा मनहूस बाप हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ ला नहीं पाता हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह, जिन घरों में भी ऐसे हाल है अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा मौला, और हमें ऐसा बना दीजिए मौला। हम तो अल्लाह ज़बान के चटखनियों में पड़े हैं मौला, लाड़ियों के सजाने में पड़े हैं मौला, अच्छी अच्छी गिज़ा के पीछे ले अल्लाह हम चौराहे पर या सिटियों में दौड़ लगा रहे हैं मौला। अल्लाह 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 अल्लाह, ज़बान की चटखनियों में पहले लगने के बजाय अल्लाह गरीबों के घर भी पहुँचने की हमें तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह कल क़यामत के दिन कभी वो गरीब खड़ा होगा और कहेगा अल्लाह ये हड्डियां खाकर रस्तों में फेंकता था, मेरे बच्चे रोते थे, ये हड्डियां खाकर बाहर फेंकता था, इनके बच्चे अय्याशी करते थे, मेरे बच्चे रोया करते थे। अल्लाह हम जवाब नहीं दे पाएंगे मौला, कितने घर के अंदर चूल्हे नहीं जलते होंगे, हम ज़बान की चटखनियों के पीछे पड़े हैं, अच्छी अच्छी गिज़ाओं के पीछे पड़े हैं। अल्लाह हमें वो दर्द अता फरमा, वहाँ तक न पहुँच पाए तो हमें अल्लाह रातों को रोने वाला बना दीजिए मौला, कि उनके गरीबों के लिए हम रोने वाले बन जाए, उनके लिए तड़पने वाले बन जाए। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए मौला। इस लॉकडाउन के अंदर ऐसा वाक़या भी सुना मौला कि एक औरत के हाथ में गोद में बच्चा था, लॉकडाउन था, खाने के लिए कुछ नहीं था, वो बेचारी औरत गोद में छोटा बच्चा है, दूध पिलाने के लिए भी कुछ नहीं था, माँ भी बेचारी कई दिन से खाना नहीं खाई थी, जिसकी वजह से दूध भी सूख चुका था, बच्चा रोने लगा, चीखने लगा, माँ कभी दूध की तरफ देखती, अपने छाती की तरफ देखती और कभी बच्चे की तरफ देखती, फिर बच्चे कभी माँ कभी अपनी छाती की तरफ देखती, कभी अपने बच्चे की तरफ देखती, क्योंकि दूध सूख चुका था। बच्चे की तरफ अपनी ज़बान को बढ़ाया, बच्चा रो रहा था, माँ रो पड़ी, आंखों से आंसू निकलने लगे, अपनी ज़बान को निकाला, अपने बच्चे की तरफ बढ़ाया और बच्चे से कहा बेटा इस ज़बान को चाट ले, मेरे पास देने के लिए अब कुछ नहीं है बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह गरीबों का ख्याल रखने वाला हमें बना दीजिए मौला। मौला हम अपने बदनों के अच्छे अच्छे कपड़ों के ऊपर सजाने लगे हैं, अल्लाह गरीबों का ख्याल रखने वाला बना दे। मेरा नबी अगर चलता था
اگر باہر رستے پر نکلا، عید کا دن تھا، بچے رو رہے تھے، ایک بچے سے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ماں دنیا میں نہیں، میرا باپ دنیا میں نہیں ہے، اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے اچھے اچھے کپڑے لا کر دلاتا۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے گئے، فاطمہ کو کہا کہ اسے نہلا دے، اچھے اچھے کپڑے پہنا دے، کپڑے پہنایا۔ اللہ کے رسول نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے سے کہا کہ میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ کندھے پر بیٹھ کر اچھلنے کودنے لگا کہ دیکھو دیکھو آج میرا باپ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول ممبر پر جا کر بیٹھے، وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس بچے سے کہا نہیں نہیں بیٹے تم میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ اس ممبر کے اوپر بچے کو بٹھایا، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہنے لگے کہ جو یتیم سے محبت کرے اور اس کے اوپر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے تو اس کے سر پر جتنے بال ہوگے اس کے برابر اللہ اس کو نیکی عطا فرمائے گا، اس کے اجر میں ثواب لکھ دے گا۔ اللہ، ہم نیکی کمانے کے بجائے ہم یتیموں کا مذاق اڑانے پہ لگے ہیں۔ مولا اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، سنت شریعت پر چلنے کی توفیق اور عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ مستانہ بنا، نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنی بھی دعائیں مانگی گئی سب کو قبول فرما لیجئے، عافیت کے ساتھ قبول فرما لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کے لائے سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع کرنے سے نجات مانگے، نجات مانگتے نجات عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل بعض اپنے فضل و کرم سے بحافظ ساری دعاؤں کو اپنے رضامندی خوش نظر قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔ صلی اللہ